اسرا یسرا بائی حسنہ حسین ایپیسوڈ 4۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، کندھے مایوسی کے بوجھ تلے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں بے بسی کے احساس سے نم ہو رہی تھی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا اور کچن سے برہان واصف کی آواز آ رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہی؟ تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔ وہ جو پانی پینے کی غرض سے کچن کے اندر جا رہی تھی، اس کا یہ جملہ سن کر دروازے میں ہی رک گئی۔ کاؤنٹر ٹیبل کے اس طرف ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مسکراتا ہوا پرکشش چہرہ اور براؤن آنکھوں کی چمک، کتنا خوش لگ رہا تھا وہ، کتنا مکمل لگ رہا تھا ماہین کے ساتھ۔ آئندہ ایسی باتیں مت کرنا، بہت اہم ہو تم میرے لیے۔ صرف اہم ہوں، پیار نہیں کرتے آپ مجھ سے؟ وہ جنت کو دروازے میں دیکھ چکی تھی اور بڑی لگاوٹ سے پوچھ رہی تھی، اہم وہی ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے؟ اسے پتھر نہیں ہونا تھا، مگر وہ ہو گئی تھی۔ محبت کا اعتراف، ہاں یہ محبت کا اعتراف ہی تھا۔ ماہین سے شادی کے پورے 6 ماہ بعد یہ محبت کا اعتراف تھا۔ وہ جس کی پہلی اور آخری محبت جنت تھی، اب اس کی کل محبت اس کے بچے کی ماں ہو گئی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، آپ کی محبت ہی تو میرا سہارا ہے۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ماہین کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے رخ بدلا تھا، اور تب اس کی نگاہ جنت پر پڑی۔ ایک لہجے کے لیے وہ رک سا گیا۔ ماہین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، یوں ہی غیر ارادی طور پر۔ اس کی یہ حرکت ماہین کو تاؤ دلا گئی۔ ارے جنت، تم کب آئیں؟ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے تاثرات کو نرمی میں ڈالتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ برہان کے سامنے اس کا لہجہ ہمیشہ مٹھاس لیے ہوتا تھا۔ وہ جو یہاں پانی پینے آئی تھی، غم پر ہی اکتفا کر کے پلٹ گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا مگر لاک نہیں لگایا۔ وہ چاہتی تھی جب برہان اس کے پیچھے آئے تو اسے دروازہ بند نہ ملے۔ اب وہ بھاری دل کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی، بے قراری سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے، دل تھا کہ رکا جا رہا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی محض چند ماہ کے اندر اندر، وہ بے یقین سی ہوئی۔ نفی میں سر ہلا کر اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے نگاہیں دروازے پر مرکوز کر لیں۔ ابھی وہ بھاگا بھاگا آئے گا اور کہے گا، میری جنت تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے، ہاتھ پکڑے گا، آنسو پوچھے گا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنا عہد دہرائے گا، بھلا مجھے بھی تمہارے سوا کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی آنکھوں میں نمی آئے گی اور لبوں پر محبت کے نام کی تسبیح، تو میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہاری جگہ میرے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اور وہ فوراً مان جائے گی، کوئی نخرہ نہیں دکھائے گی، کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گی، مگر وہ ہم سفر، ہم نوا، مجازی خدا، وہ یہ سب کہنے آیا ہی نہیں۔ بار بار آنکھیں مسلتے، گال رگڑتے وہ منتظر سی بیٹھی رہی، مگر برہان واصف وہ آیا ہی نہیں۔ مٹیالی شام کے اندھیروں میں غرق، اس کے انتظار میں بے قرار، وہ ایک بار پھر بھول رہی تھی کہ پچھلے 3 ماہ سے برہان ایک بار بھی تو اسے یہ سب کہنے نہیں آیا تھا۔ تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ بانجھ اور بوجھ، محرومی کا احساس شدید تر ہوا، بے بسی کا احساس قوی تر۔ اس نے گال پر پسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر ماہین کی طرف دیکھا۔ کامدار کاٹن سوٹ میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، سفید دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلائے، وہ ہمیشہ کی طرح نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ اس نے دانستہ اپنا دایاں ہاتھ میز پر سامنے رکھا ہوا تھا، جس میں آج گولڈ کی ایک نئی رنگ چمک رہی تھی۔ جنت نے خاموشی سے ریفریجریٹر کھول کر پانی کی بوتل نکالی، ریک سے کانچ کا گلاس اٹھایا اور ٹھنڈا پانی انڈیلنے لگی۔ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ماہین نے چائے کا سپ لیا۔ بہت محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا، اور کیوں نہ رکھے، آخر میں اسے ایک بچہ دے رہی ہوں۔ لہجے میں تکبر بھرا تھا، آواز میں رعونت تھی، آنکھوں سے غرور جھلکتا تھا، جیسے سارا کمال صرف اس کا تھا۔
جیسے عطا صرف اس کے ہاتھ میں تھی، جیسے قضا کے فیصلے اس کی مرضی، اس کی منشا سے ہوتے تھے۔ جتنی طوفانی محبت وہ تم سے کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی جس طرح وہ تمہارا خیال رکھتا تھا، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ جنت کی زرد رنگت میں ایک کرب سا ٹھہر گیا، سرخ اور متورم آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی۔ اور اب دیکھو، اتنی محبت، اتنا پیار آخر کیوں نہ کرے میں اس کے ہونے والے بچے کی ماں جو ہوں۔ اترا کے کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن اونچی کی تھی، سر یوں اٹھایا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ بھلا وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر کسی تڑپ، بغیر کسی دعا، بغیر کسی انتظار کے سب عطا کر دیتا ہے۔ اس نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا۔ سچ پوچھو تو میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، شراکت داری اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ مہین نے ایک اور وار کیا تھا اور اس کا ہر وار ٹھیک نشانے پر بیٹھتا تھا۔ جب میں نے شراکت برداشت کر لی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے متحمل ہو کر پوچھا تھا۔ تمہاری تو مجبوری ہے، میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں برہان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں اسے ایک بچہ دے رہی ہوں۔ جنت، تم اسے کیا دے رہی ہو؟ پچھلے 5 سالوں میں تم نے اسے دیا ہی کیا ہے؟ تمسخر اڑاتا ہوا لہجہ۔ جنت کا وجود چھلنی ہوا، جواباً وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ مہین برہان کے ہونے والے بچے کی ماں تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، وہ اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہی مناسب تھا وہ ناشتے کا ارادہ ترک کر دے اور بھوکی پیاسی یہاں سے چلی جائے۔ تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جنت کے قدموں کی حرکت تھمی۔ کچھ متحوش ہو کر اس نے ماہین کو دیکھا، وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں، ہوش میں ہوں، اور دیکھنا چاہتی ہوں ایک باندھ لڑکی کہاں تک لڑ سکتی ہے۔ استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی اور جنت صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ بانجھ، وہ ایک لفظ نہیں، خنجر تھا، دل میں اترتا تھا، لہو لہان کر دیتا تھا۔ بانجھ، وہ محرومی کا احساس نہیں، جلتا ہوا انگارہ تھا، وجود پر گرتا تھا اور بھسم کیے جاتا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، دوپہر کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے استری کر رہی تھی، اچانک کسی خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے استری رکھ کے موبائل اٹھا لیا۔ اب وہ برہان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، پھر خاموشی سے اگلے کئی لمحوں تک گھنٹی گنتی رہی تھی۔ موبائل شاید سائلنٹ پر تھا۔ برہان نے خاصی تاخیر سے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو۔ اس کی محبت، عنایت اور الفت کی طرح اس کے لفظ بھی کم پڑ گئے تھے۔ فقط 2 لفظوں کا مستحق جانا گیا تھا اسے۔ جنت کو اپنا آپ بے حد ارزاں محسوس ہوا، جیسے وہ خاک ہے، پیروں تلے روندی جا رہی ہے۔ تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔ اس نے ذہن میں ابھرتی اس آواز کو جھٹک دیا اور ڈھیٹ بن گئی، بے حس ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ گھر میں تو بات کرنے کے موقع کم ہی میسر تھے، کمرے میں آنا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا اس نے۔ تمام تر محبت، توجہ اور عنایتیں دوسری بیوی کے لیے رہ گئی تھیں۔ ٹھیک ہوں، لیکن مصروف ہوں، وہ اکثر سوچتی تھی۔ آج پھر سوچنے لگی تھی، کیا یہ وہی برہان ہے جو اپنی دوسری شادی سے اپسیٹ تھا، جو اس کے احساسات کی اتنی قدر کرتا تھا کہ بمشکل دوسری شادی کے لیے راضی ہوا تھا، جسے جذبات کی اتنی فکر تھی کہ گھر کو برقی کمکموں سے سجانے نہ دیا تھا، وہ جو صرف اس کا تھا، جو صرف اسے چاہتا تھا۔ اب تو ان کے مابین بدگمانیوں کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی تھیں کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تو کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آج اسے کچھ کہنا تھا۔ فاصلے کی اس دیوار کو توڑنے کے لیے ایک کوشش اسے ضرور کرنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، اگر آج تم اور میں حفصہ آپی کی طرف چلے جائیں، کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ اسے اس قدر محتاط انداز میں ڈر ڈر کر برہان سے بات کرنی ہوگی اور ماہین کو گھر میں اکیلا چھوڑ جائیں؟ وہ اس کے مطالبے پر بدک ہی تو گیا تھا۔ جانتی بھی ہو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آج شام ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ بھی ہے۔ اصل میں حفصہ آپی نے فون کیا تھا آج شام کھانے پر، ان سے معذرت کر لو، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ اس نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ جنت موبائل کان سے لگائے کھڑی رہ گئی، خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے موبائل رکھ دیا۔
ایک بار پھر اپنی تمام تر توجہ آئرن سٹینڈ کی جانب مرکوز کی اور اپنا وہ جوڑا پریس کرنے لگی جس کا رنگ برہان کا پسندیدہ رنگ تھا اور جسے آج وہ اس کے لیے پہننا چاہتی تھی، اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے اور یہی برہان کہا کرتا تھا مر جائے گا مگر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ کپڑے پریس کر کے الماری میں ہینگ کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اس نے حفصہ آپی سے فون پر بات کر کے ان سے معذرت کر لی کہ آج رات وہ ان کی طرف کھانے پر نہیں آ سکے گی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دل تنگ سا ہونے لگا۔ وہ ہوا خوری کے لیے باہر لان میں آ گئی۔ سامنے ہی ماہین فون کان پر لگائے ٹہل رہی تھی۔ نہیں برہان، مجھے وہ بلیک والا ہی چاہیے، آپ کو ہر حال میں مجھے وہی دلانا ہوگا۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ایک نظر جنت پر ڈالی، پھر ایک ادا سے ہٹا کے رک گئی۔ ارے ہاں، بیبی کا نام تو ابھی تک ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ جنت کو دیکھ کر ہی اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آیا تھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن مصروف ہوں۔ جنت نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ اندر کی گھٹن سے تنگ ہو کے باہر آئی تھی مگر باہر کا حبس شدید تھا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ میرے لیے اب اس کے پاس چند لمحے بھی نہیں رہے۔ یہی برہان تھا جسے پوری دنیا میں سوائے جنت کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اب سب نظر آتا تھا ماں سوائے اس کے۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا۔ ماہین ٹھیک ہی کہتی تھی، زندگی میں تو وہ اسے رکھے ہوئے تھا مگر دل سے تو کب کا نکال چکا تھا، ورنہ وہ کچھ تو احساس کرتا، کچھ تو خیال کرتا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں واپس پلٹ آئی۔ ملازمہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ پھر اس نے گاڑی کی آواز سنی اور اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی۔ ماہین خاص طور پر برہان کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کا پسندیدہ رنگ زیب تن کیے کسی پھول کی طرح کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ تیاری سے واضح تھا وہ صرف ہاسپٹل نہیں جائیں گے، آج رات کا کھانا بھی کہیں باہر تناول فرمایا جائے گا، آج رات بھی وہ تاخیر سے لوٹیں گے۔ ملازمہ نے دستک دے کر اس سے شام کے کھانے سے متعلق پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ آج رات پھر اسے بھوکا ہی سونا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ برہان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دروازے میں کھڑا تھا، چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ تم آ گئے برہان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ برہان کے تاثرات ہنوز سخت ہی تھے۔ وہ اس کی خاموشی سے کچھ پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ماہین کے ساتھ تم کس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ جی؟ وہ خاک نہ سمجھی۔ ہم ہنی مون پر کہاں گئے، کہاں گھومتے پھرتے رہے، میں نے تمہیں کیا گفٹ دیے، ہم نے وقت کیسے گزارا، یہ سب اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دل جلاتی ہو اس کا جنت؟ وہ اپسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ حد تک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا جنت تم نے کچھ کھایا یا نہیں؟ میں تمہیں روز اکیلا چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ تم خفا تو نہیں ہوتی؟ تمہیں وقت نہیں دیتا، تم سے بات نہیں کرتا، تمہیں کہیں برا تو نہیں لگتا؟ کہا بھی تو کیا، ڈانٹا بھی تو کس بات پر، فکر ہوئی بھی تو کس امر کی؟ جنت آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اپنی اور میری زندگی مشکل بنا رہی ہو یار؟ وہ ضد چھوڑ رہا تھا اور جنت اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ ماہین کچھ بھی کہتی ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے، کچھ بھی بتاتی ہے اور وہ مان لیتا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو حرکت دی مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ آواز باغی ہوئی، آواز کرب میں معدوم ہوئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں محرومی کا احساس برا ہوتا ہے مگر اس محرومی میں دوسروں کو اذیت پہنچانا، انہیں نیچا دکھانا، کم از کم اس کی توقع نہیں کر رہا تھا میں تم سے۔ جنت کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ سر تا پیر لہو لہان ہو گئی۔ صرف محرومی ہی ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں، جذبات، احساسات، خواب، خواہشات اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہے اور ماہین کے ساتھ تمہارا رویہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور جنت سن ہوتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس برس جو خزاں اتری تھی وہ صرف دھرتی پر نہیں اس کے وجود پر بھی اتری تھی۔ وہ اسے بھی بے رنگ کر رہی تھی، اس کے حصوں کو بھی جاڑ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، دھرتی کی خزاں گزر جانے والی تھی مگر اس کے اندر کی خزاں اس کے اندر ہی رہنے والی تھی۔
جی آپا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فون کان سے لگائے نورین آپا سے بات کرتی ماہین کچن میں آ کے بیٹھ گئی۔ کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، ایسے تو نہیں اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ تیزی سے پیاز کاٹتے اس نے سکینہ کے ذمے دوسرے کام لگائے اور خود مرغی کے لیے مسالہ بھوننے لگی، مگر جن کی اولاد نہ ہو انہیں بھلا کیا اندازہ۔ جنت نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ وہ کام نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً ادھر ادھر ہو جاتی۔ خیال تو بہت رکھتی ہوں آپا، پھر بھی دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ جنت کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور تیر چھوڑا تھا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں۔ نہیں آپا، جنت بہت اچھی ہے، میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ ایک لہجے کو رک کر اس نے کچھ سنا، پھر مسکرائی۔ سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، میں برہان کو بیٹا ہی دوں گی۔ جنت کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر کاٹنے لگی۔ امی کے بارے میں بتائیں، وہ کراچی سے کب آ رہی ہیں؟ اب وہ اپنی ساس کے متعلق پوچھ رہی تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف جانے کیا بتایا گیا کہ وہ بے اختیار چونک اٹھی تھی۔ جنت نے اس کے لہجے کا بدلاؤ خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اچھا، میں سمجھی وہ 1-2 ہفتے وہیں رہیں گی۔ چلے اچھا ہے وہ آ جائیں، ویسے مجھے بھی ان کی بہت ضرورت ہے، میری ماں جیسی ہیں وہ۔ لگاوٹ سے کہہ کر کچھ دیر تک سنتی رہی، پھر فون بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا تیار کر کے سکینہ کو ہدایات دے کر جنت اپنے کمرے میں آ گئی۔ الماری کے پٹ کھولے وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی جب بیرونی گیٹ پر برہان کی گاڑی کا ہارن بجا۔ اس نے سر ضرور اٹھایا مگر اٹھ کر کھڑکی تک نہ گئی۔ بی بی جی؟ عین اسی لمحے سکینہ ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ماہین بی بی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، درد سے چیخے جا رہی ہیں۔ برہان کی شرٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ پریشانی کے عالم میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر جس لمحے وہ بالائی منزل پر ماہین کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اسی لمحے گاڑی پارک کر کے برہان لیپ ٹاپ کیس سنبھالے صدر دروازے کا رخ کر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا اور جنت کے آنے کے بعد ماہین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ الجھ گئی۔ کیا مذاق ہے ماہین؟ سکینہ کہہ رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس افراتفری میں وہ اس کی دروازہ لاک کرنے والی حرکت کو نوٹس کر ہی نہ پائی۔ ہاں طبیعت تو میری خراب ہے، عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی، اور اس سے قبل کہ جنت کچھ سمجھ پاتی اس نے ایک جھٹکے سے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھیر دیا، گلدان توڑ دیا، کانچ کا گلاس الماری کے شیشے پر دے مارا۔ جنت حیران ششدر اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں چیخنے لگی، جنت، جنت نہیں، جنت میرا بچہ۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ روتے چیختے چلاتے ہوئے اس نے کانچ کے ٹکڑے سے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا۔ بند دروازے کے اس پار برہان اس کا شور سن کر پاگل ہو رہا تھا۔ اندر وہ پتھر کا مجسمہ بنی ماہین کے سامنے کھڑی تھی، اسے روتا تڑپتا چیختا دیکھ رہی تھی، اپنی منتیں کرتا سن رہی تھی۔ دروازہ کھولو جنت، جنت دروازہ کھولو۔ برہان اپنے کندھے کے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ماہین نے خود کو فرش پر گرا لیا۔ اب وہ یوں تنفس لے رہی تھی جیسے مرنے کو ہو۔ سکینہ دوسری چابی لے آئی تھی، دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ برہان کی پہلی نظر اپنی بے حال ہوتی بیوی پر پڑی تھی، دوسری نظر بے جان مجسمے کی طرح کھڑی جنت پر، جو ساکت تھی، صامت تھی، متحوش تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی شے کی طرح اس کے ٹوٹے ہوئے لفظ بے اثر رہے، غیر اہم رہے۔ برہان کا داہنا ہاتھ اٹھا، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ ایک مضبوط توانا مرد، اور پھر جس قوت سے وہ تھپڑ پڑا تھا، جنت توازن برقرار نہ رکھ سکی، لڑکھڑا کر شیشے کے ٹکڑوں پر جا گری۔ وقت جیسے رک سا گیا، تھم سا گیا، آوازیں معدوم ہو گئیں۔ عجیب بات تھی، اس کے حلق سے سسکاری تک نہ نکلی۔ یاد رہا تو بس وہ تھپڑ، تکلیف ہوئی بھی تو بس اس تھپڑ کی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ روتی تڑپتی حال سے بے حال ماہین کو بازوؤں میں اٹھائے برہان ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔
وہ صدمے سے گنگ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ آن کی آن میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ کیا یہ برہان تھا؟ کیا یہ اس کا برہان تھا؟ یہ کیسا چہرہ تھا؟ یہ کیسا رویہ تھا؟ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ طلاق؟ اس نے یہ لفظ کیسے ادا کر دیا؟ اس کا دل پھٹنے کو تھا، روح فنا ہو رہی تھی، دماغ معاف۔ وہ ایک لفظ جب ادا ہوا تو ہر رشتہ بدل گیا، پناہ چھن گئی، گھر ٹوٹ گیا، گھر بکھر گیا۔ اس رات وہ گھر آئی تو کمرے سے باہر نکلتی نفیسہ کی پہلی نظر اس پر پڑی۔ گال پر تھپڑ کا نشان، آنکھ کے نیچے نیل، سفید قمیض کی آستین پر خون، کانچ کا ٹکڑا وہیں کہیں کھبا رہ گیا تھا، الجھا بکھرا ہوا سا حلیہ۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے جنت؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایمان اس پر چلائی تھی۔ ایک شور سا اٹھا تھا۔ روحینہ چچی، زیبا چچی، فریدہ پھپھو، گھر کے چھوٹے بڑوں کا ایک جمگٹا سا اکٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنی ماں پر جمی رہ گئی تھیں۔ سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ سب کو ہٹا کر اپنی ہر اذیت سے لاپرواہ ہو کر ان کی طرف بھاگی، ان کے قدموں میں گرتے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا امی، میرا یقین کریں۔ وہ رونے لگی۔ جنت کو ساکت نگاہوں سے دیکھتے ان کا داہنا ہاتھ بے ساختہ دل پر آن ٹھہرا تھا۔ ایک لمحے کو وہ لڑکھڑائی تھیں اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ امی! گھر کے سناٹے میں اس کی چیخ گونجی تھی۔ امی! نہیں امی، میری بات سنیں امی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایمان نے روتے ہوئے اسے بے دردی سے کھینچ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ ہانیہ اس پر چیخ رہی تھی۔ کوئی گاڑی نکالنے کو بھاگا تھا، کسی نے ایمبولینس کو کال کرنی چاہی۔ اس شور اور افراتفری میں وہ تھر تھر کانپتی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ہاسپٹل سے اس رات نفیسہ کی میت آئی تھی۔ بہنوں نے اسے ان کی چارپائی کے قریب تک آنے نہیں دیا تھا۔ جب زندہ تھیں تب نہیں، تو جب وہ نہیں رہیں تب کیوں؟ وہ روتی تڑپتی رہ گئی۔ کسے بتاتی اس کا کوئی قصور نہیں؟ کون یقین کرتا وہ گناہگار نہیں؟ دوسروں کے برعکس حفصہ خاموش تھیں۔ نہ ہاتھ اٹھایا، نہ شکوہ کیا، نہ اس پر روئیں، نہ اس پر چلائیں۔ آخری وقت تک وہ نفیسہ کے ساتھ رہی تھیں۔ ماں کا چہرہ جیسے آنکھوں میں ٹھہرا تھا، لمس بھی جیسے ہاتھوں میں ہی رہ گیا تھا۔ نفیسہ کا وجود مٹی تلے جا سویا تو وہ بھی جیسے زندہ لاش ہو گئی۔ اس کی بھوک مٹ گئی، نیند اڑ گئی، چین مٹ گیا، بے سکونی وجود کے انگ انگ میں اتر گئی۔ وہ یوں خاموش ہوئی جیسے قوت گویائی سے محروم کر دی گئی ہو۔ ساری وضاحتیں، صفائیاں، دلیلیں جیسے اس ایک ماں کے لیے تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے لب سی لیے۔ بہنوں کو اس کی شکل تک سے نفرت ہو گئی۔ چچا، تایا اور پھپھیوں میں سے کوئی اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ اور اب اپنی ماں کی بھی مجرم تھی۔ وہ اس گھر پر نازل ہونے والی ہر بربادی کا سبب تھی۔ اس پر کوئی ترس کھاتا بھی تو کیوں، کوئی ہمدردی جتاتا بھی تو کیسے؟ سب کو لگتا تھا طلاق ایک سزا تھی۔ اسے ٹھیک وقت پر بالکل ٹھیک ملی۔ اس کے ساتھ جو ہوا بالکل صحیح ہوا۔ ابھی تو آغاز تھا، ابھی تو اسے در در کی ٹھوکریں کھانی تھیں، ذلیل و خوار ہونا تھا۔ عدت اس نے اسی گھر میں گزاری جو اس کا کبھی نہیں تھا۔ چھت کا ایک کمرہ جس میں وہ مستقل ٹھہرے رہنا چاہتی تھی۔ کمرہ روحینہ چچی کے ٹیرس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ منڈیر ایک ہی تھی۔ عدت کے بعد بڑے چچا نے آنن فانن اس کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے زمان سے طے کر دیا۔ وہ جنت سے پورے 15 برس بڑا تھا۔ بیوی روز روز کی مار دھاڑ سے تنگ آ کر خلا لے چکی تھی۔ 3 بچے بھی تھے جو ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی نے اس سے رائے پوچھی نہ مرضی جاننے کی کوشش کی۔ فیصلہ ایک سزا کی طرح بس سنا دیا گیا۔ نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم کا بندوبست کیا جانے لگا۔ نکاح سے 1 ہفتہ پہلے خالہ آئیں۔ بہانے سے چچا سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ لے گئیں، گھر لے گئیں۔ وہ ان کے گھر صرف 2 دن رہی۔ تیسرے دن اس کا بہت اچانک اور ہنگامی طور پر فارغ وجدان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سائرہ خالہ سبھی معاملات پہلے طے کر چکی تھیں۔ اسے تو عین موقع پر چچا کے گھر سے نکال لائی تھیں۔ میں نے ابو سے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ زمان کے ساتھ میں تمہاری زندگی مزید برباد نہیں ہونے دے سکتی۔
انہوں نے بس اتنا کہا تھا اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ان کے حکم کے آگے سر جھکا گئی۔ ایک نئی زندگی کی آس لیے سکون کی متلاشی رخصت ہو کر اسلام آباد آ گئی تھی، مگر شادی کی پہلی رات فارس وجدان کے رویے نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف شہر ہی تو بدلا تھا، زندگی وہی تھی، نصیب بھی وہی، قسمت بھی وہی اور محرومی بھی وہی۔ آسمان پر چمکتی بجلی زمین کے کسی نامعلوم گوشے میں بار بار گم ہو رہی تھی۔ ہوائیں تیز تھی مگر اتنی نہیں کہ اس کی ہر اذیت اڑا لے جائیں۔ بارش ہنوز برس رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل خود میں سمٹ کر بیٹھی جلتی ہوئی ویران آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وجود مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی اتری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے آنسو نہیں پوچھ رہی تھی، نہ خود کو دلاسے دے رہی تھی، نہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پارک کی آہنی باڑ کے اس پار سبزے کے بیچوں بیچ اسے ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ وقت رکا نہیں تھا، دنیا اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسی موسم میں اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ وہ فٹ پاتھ پر قدم دھرتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کا توازن درست نہ تھا، چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، ارتکاز کسی ایک جگہ نہ تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کے رہ گئی تھی۔ موت، زندگی کا انجام، اذیت کا اختتام، ایک آزادی۔ ہاں، وہ راستہ ایسا ہی تھا، اسی رنگ میں، اسی روپ میں نظر آتا تھا، پہلے بھی نظر آتا رہا تھا۔ تب وہ خودکشی کی سوچ سے پیچھا چھڑا لیا کرتی تھی، جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کر لیا کرتی تھی، مگر اب کی بار وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کی بار جو اندھیرے اکٹھے ہوئے تھے وہ اسے مایوسی کی اتاہ گہرائیوں میں اتار رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ خودکشی بذات خود ایک مسئلہ ہے، کسی مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ منظر لمحے بھر کے لیے بدلا تھا۔ اس کے سامنے سبزہ بچھ گیا، ہاتھوں میں پھول آ گئے، نانا برابر میں تھے، اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چلتے ہوئے، اسے سمجھاتے، اسے بتلاتے ہوئے۔ سانسوں کی ڈور خود سے ٹوٹے تو ٹوٹے، تم توڑنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں، آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے اس نے ایک بار پھر قدم بڑھائے۔ وہ ماضی میں تھی نہ حال میں، وہ جیسے ایک خلا میں تھی۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ لمحے بھر کے لیے وہ لڑکھڑا کر سنبھل گئی، آہنی باڑ کا سہارا لے کر ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامت ڈٹا رہا ہو۔ وہ سسک پڑی۔ نانا کے الفاظ ایک طرف، اس کا درد، اس کا غم، اس کی محرومی دوسری طرف۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات بہت تاریک ہوتی ہے جنت، بہت زیادہ تاریک ہوتی ہے۔ وہ سڑک کنارے رک گئی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں، سردی کی شدت سے ٹھٹھرتا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اپنا حل تلاش کر رہی تھی، اور اسے اپنا حل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستہ ایک ہی بچا تھا، موت کا راستہ، تباہی کا راستہ، دائمی عقوبت کا راستہ۔ اگر ماضی درد کا حصہ ہو اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہو تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اس کا ضبط ختم ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ زمین پر جھک گئی۔ بعض دفعہ چھپی ہوئی بامعنی دعا اور کوئی نہیں ہوتی، محض چند لمحوں کا توقف تھا اور چند لمحوں کی گفتگو تھی، اور اس نے بے حد خاموشی سے سڑک کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرے بدل بدل کر تمہیں ملیں گے، تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوخ دھوکے میں آ نہ جانا۔ کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب سا بدن نکھارے، زمیں پہ اترے تو دھندلکوں میں سما نہ جانا۔ کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھرتے، تو اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ یہ نہ ہو پھر جو خواب ٹوٹے
धनक धनक का शराब टूटे कि जिस्म राह पर अजाब टूटे, और तुम बमुश्किल लरसते हाथों से किरची किरची बदन संभाले कहीं बुलंदी पे चढ़ के रिश्ती हुई निगाहों से वापसी के निशान ढूंढो, उजड़ गया जो जहां ढूंढो। कभी तमन्ना के रास्तों पर निकल पड़ो तो ख्याल रखना, कहीं से खाली पलट के आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो उस औरत को नहीं जानता था जो उसे घर के बैरूनी गेट से बाहर निकलती हुई नजर आई थी। उसे हैरत हुई, इस तरह कोई भी अजनबी इतनी आसानी से इस घर में दाखिल नहीं हो सकता था। आंखों में उलझन लिए वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे वजदान हाउस में एक गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। अक्सा परेशानी के आलम में भागती हुई उसके पास आई। वो रोते हुए अब कुछ कह रही थी, कुछ बता रही थी। फारिस ने शौक के आलम में सर उठाकर मिसेस शराजी की तरफ देखा। हैरत और सदमा भरे तासुरात लिए वो अपनी जगह साकित बैठी थीं, मगर उनकी निगाहें किसी एक जगह पर ठहर नहीं रही थीं। लबों को जुम्बिश देते उन्होंने फारिस से कुछ कहा। अक्सा ने बौखला कर मिसेस शराजी को देखा और उसी लम्हे फारिस वजदान दरवाज़ा खोलकर उजलत में कदम उठाता तेजी से बाहर भागा था। बैरूनी गेट से बाहर सड़क पर पहुंचते ही वो सर ता पैर मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग चुका था। उसे ढूंढो फारिस, ऐसा ना हो वो कुछ कर बैठे। आगे बढ़ते हुए वो चारों तरफ देख रहा था, मगर जन्नत बिनते कमाल उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। भारी तनफ्फुस के साथ एक महूम सी उम्मीद लिए उसने मिसेस यजदानी को कॉल की। जन्नत उनके घर नहीं गई थी। आयमा का मोबाइल ऑफ जा रहा था। वो वैसे भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थी। अगर होती भी तो जन्नत इतनी जल्दी इतनी कम मुद्दत में उस तक नहीं पहुंच सकती थी। यकीनन वो अभी तक यहीं आसपास ही कहीं थी। वो उसे तलाशते हुए पार्क का रुख कर चुका था। मौसम की खराबी के बाइस वहाँ इक्का दुक्का ही लोग थे। आगे मस्जिद थी और मस्जिद की दूसरी तरफ मरकजी शाहराह थी, और उसी मरकजी शाहराह पे कदम धरते ही ट्रैफिक का शोर यकायक उसके लिए सामित हुआ था। जिंदगी से भरपूर फिजा एक खला में बदल गई। जमीन में कदम जकड़े वजूद भारी पत्थर हो गया। उसे लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा, जरा सा हिलेगा तो पाश पाश हो जाएगा। तुम्हें लगता है अल्लाह ने हमें बचाया है? हाँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र बाजी। ऐसा भी तो मुमकिन है कि ये एक वार्निंग हो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, या शायद किसी और के लिए। छतरी खुल गई थी। गाड़ी के करीब वो फिसल कर गिरी थी। छतरी खुल गई थी। गाड़ी के करीब वो फिसल के गिरी थी। उसका हाथ झटक कर अपने सहारे उठ रही थी। जो कुछ सुन चुका हूँ वो सब मम्मी को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगी? एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी हैं जो इनफर्टाइल है, जिसने अपनी सौतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके ख़ानदान के लोग उसे अछूत की तरह ट्रीट करते हैं, और जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। पार्किंग एरिया में गाड़ी स्टार्ट करता वो आंखों में ढेर सारी नमी लिए कुछ बेबसी और आज़रदगी से उसे देखती जन्नत कमाल। 400 तारीकी छाई और मंजर बदल गया। अगर तुम इस तरह मेरे सर पर मुसल्लत रहे तो मैं आंटी को सब कुछ बता दूंगी। शौक से जाओ, मैं भी तुम्हारे पोल उनके सामने खोल दूंगा, हिसाब बराबर। तुम ऐसा नहीं करोगे। लहजे में खौफ था, आंखों में वहशत। कर सकता हूँ, मैं तो अब उनसे ये भी कह सकता हूँ कि मेरी बीवी बांझ है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसने चांदी की उस मूरत को हजार हार टुकड़ों में बखेर दिया था। फारिस प्लीज दरवाज़ा खोलो प्लीज। बिलक बिलक कर रोते वो उसके कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। एक बच्चे की जान लेने की कोशिश, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी? और फिर उसने स्लाइड डोर पूरी कुव्वत से बंद होते देखा। अब वो कमरे से बाहर दिसंबर की सर्द तरीन रातों में बैल्कनी में खड़ी थी। अल्लाह के फजल से बहुत से बैकअप प्लान हैं मेरे, और सब ही सर्वाइवल बेस्ड हैं। ना मेरा सर फटेगा, ना मैं डूब के मरूंगी। जताती निगाहें, मजबूत लहजा, शुजात के लिए अनोखा अंदाज, शुजात लिए अनोखा अंदाज। जैसे वो दुनिया के हर तूफान से भिड़ जाने की, हर चट्टान से लड़ जाने की सलाहियत रखती है। उसके लिए ना फारिस कुछ है, ना तलाक कुछ है। मुझे तलाक फौरी चाहिए होगी। तुम्हें अभी से डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम कर लेना चाहिए।
تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ خود پر طاری اس بھیانک جمود کو توڑتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ سڑک کے کنارے غیر متوازن قدم اٹھاتا وہ وہاں جا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ چلتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کے سامنے اچانک ہی کوئی لڑکی آ گئی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن، لوگوں کا ہجوم اور شدت سے برستی بارش میں موت کو اتنے قریب سے اس انداز اور اس حالت میں دیکھتا فارس وجدان اپنے حواسوں میں ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا، تو میں 1 ماہ کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی۔ مدت مختصر تھی، مختصر سے مزید مختصر کر دی گئی تھی۔ مہینہ آن کی آن میں ہفتوں اور پھر دنوں میں بدل کر لمحوں پر محیط ہوا تھا۔ اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب جانے کا وقت آئے گا میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ اور جنت کمال وعدہ خلافی نہیں کرتی تھی۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں دکھ اور صدمے سے نڈھال اس نے اپنے راستے میں آنے والوں کو ہٹاتے ہوئے اسٹریچر پر رکھی اس لاش تک پہنچنا چاہا۔ خون سے سرخ ہوتی نم چادر اس کی مٹھی میں آئی، چہرے سے چادر سرکی، بال، پیشانی، پھر ویران آنکھیں واضح ہوئیں۔ اس کی ساری ہمت سکت ایک لمحے میں فنا ہوئی۔ تم جتنے مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شرازی، خودکشی میں نہیں کروں گی، نہ لندن کے برج سے نہ کسی اور جگہ سے۔ چادر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ بال، چہرہ اور آنکھیں وہ جنت کمال کی ہرگز نہیں تھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ہوا سے پردے لہرا رہے تھے۔ باہر موسم خوشگوار تھا مگر ان کے اندر کی اداسی ہر گزرتے لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ اب تک نہ جانے کتنی بار فارس وجدان کو کال کر چکی تھیں، کتنی بار میسج بھیج چکی تھیں مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جنت کا موبائل ہنوز آف تھا۔ وہ ابھی تک نہ اس سے بات کر سکی تھیں اور نہ ہی انہیں اس کی خیریت کی اطلاع ملی تھی۔ کل صبح سے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ کھانا کھا رہی تھیں نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھیں۔ دستک دے کر عمار نے دروازہ کھولا تو وہ ایک دم سے تڑپ کر اٹھیں اور تیزی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئیں۔ کچھ پتہ چلا؟ عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ صابرہ خاتون کے گھر تالا لگا ہے، پڑوسی کہہ رہے ہیں وہ 2 ماہ سے کہیں گئی ہوئی ہیں۔ کہاں یہ کوئی نہیں جانتا، ان کا فون نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ سائرہ اپنا سر ہتھیلیوں پر گرائے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ خوف اور اندیشوں میں گرا ان کا دل وحشت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ فارس اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مل جائے گی، ہاں مل جائے گی۔ عمار دکھ اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ کے رہ گیا۔ آپ ابھی بھی اس شخص پہ بھروسہ کر رہی ہیں مما؟ اس کے لہجے میں شوق تھا۔ جس انسان نے اپنے باپ اور بھائی کو نہیں چھوڑا وہ جنت کمال کے لیے رحم دل ہوگا؟ عمار، ان کی آواز کپ کپا کے رہ گئی۔ میں نے کہا تھا آپ سے وہ اچھا انسان نہیں ہے، میں نے روکا تھا آپ کو مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ سرد لہجے میں وہ کچھ متحوش ہو کر بات کر رہا تھا۔ آپ صرف چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ ہم سب کی نظروں سے دور ہو جائے۔ سائرہ آنکھوں میں صدمہ لیے عمار کو دیکھ کے رہ گئیں۔ اتنے سخت لفظوں کی توقع انہیں اپنے بیٹے سے ہرگز نہیں تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ جنت کے لیے اس قدر پریشان ہو رہی تھیں۔ 4 بیٹے ہیں آپ کے اس گھر میں، کسی کے ساتھ بھی آپ جنت کی شادی کروا سکتی تھیں۔ فیصل بھائی، عزیر بھائی، احمد بھائی اور میں نے خود ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ خاموشی سے میرا نکاح پڑھا دیں۔ اس طرح در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے اسے اپنوں میں ایک مستقل ٹھکانہ ملے، مگر نہیں، آپ بھلا ایک بانجھ لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی تھیں؟ آپ تو بس اس سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، اور مبارک ہو مما، آپ اپنی اس کوشش میں بہت کامیاب رہیں۔ سائرہ اپنی جگہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھیں۔ یہ کیسا چہرہ تھا جو عمار انہیں دکھا رہا تھا؟ یہ کیسی حقیقت تھی جو وہ انہیں بتا رہا تھا؟ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر اس کا رشتہ طے کیا تھا عمار، میں اسے زمان سے بچانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ جنت کا بھلائی چاہتی تھیں۔ فارس بہترین انتخاب تھا، وہ اس پر یقین قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرنا چاہتی تھیں مگر عمار ان کی ہر کوشش ناکام بنا گیا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟
وہ مر جائے گی مگر ایک ذمہ داری اور بوجھ کے روپ میں آپ کے گھر کبھی نہیں آئے گی۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جا چکا تھا اور دل پر بھاری بوجھ لیے سائرہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ پلک جھپکتے مناظر بدلے تھے، اندھیرا چھٹ گیا تھا، کھڑکیوں کے پردے سمٹ گئے تھے، سورج کی روشنی چھن کر ٹائلز پر اتر آئی تھی۔ کئی ہفتے پہلے کا قصہ جھلکیوں میں اپنا آپ دہرانے لگا تھا۔ انہوں نے جنت کو دیکھا، اس نے صفحے گلاس ٹیبل پر پھیلا دیے تھے، خود وہ ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن میں بانجھ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے عاقر اور دوسرا ہے عقیم۔ جب سورۃ مریم میں زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر آتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی عاقر ہے، لیکن جب زوجہ ابراہیم کو فرشتے اولاد کی بشارت دیتے ہیں تو وہ کہتی ہیں میں بڑھیا عقیم ہوں۔ وہ اپنے اسی مخصوص انداز میں مخاطب تھی اور صفحے پلٹ کر مطلوبہ آیات انہیں ترجمے سمیت دکھا رہی تھی۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے۔ انگلی رکھ کر وہ کہہ رہی تھی آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ عقیم کر دیتا ہے، بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ پھر رک کر سر اٹھائے وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے دیکھا یہاں عقیم لکھا گیا ہے، عاقر نہیں۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں اسباق میں سر ہلایا۔ سورج کی روشنی جنت کے شہد رنگ بالوں پر پڑ رہی تھی، اور یہاں سورۃ الانبیاء کی یہ آیت زکریا علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس نے انگلی رکھ کر پڑھنا شروع کیا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے تھے اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ ختم ہوتی آیت غور و فکر کے کئی دروازے وا کر گئی تھی۔ اب اس میں آیت کا یہ حصہ غور طلب ہے۔ ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی ان کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کس اصلاح کی بات کی گئی ہے؟ جہاں تک مجھے علم ہے زوجہ زکریا ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ان کے مابین کوئی شر یا فساد تھا جسے اصلاح کی ضرورت پڑتی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تم سے سننا چاہتی ہوں، وہ بے ساختہ کہہ گئی تھی۔ وہ ذرا سا جھجکی، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے لگتا ہے یہ اس بیماری کی، اس نقص کی اصلاح تھی، اس بانجھ پن کی جو انہیں اولاد سے محروم رکھے ہوئے تھا۔ ان کی خاموش نگاہوں میں یکایک حیرت کا تاثر ابھرا تھا۔ اندر کے سوالات کے جواب تلاشتی جنت کمال انہیں بہت مطمئن نظر آئی تھی۔ اس کا لہجہ کمزور نہ تھا، اس کے لفظوں میں مایوسی نہ تھی۔ وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان بھٹک نہیں رہی تھی، اس نے کنارہ چن لیا تھا، ساحل پر قدم جما لیے تھے۔ جہاں تک میں اپنی تحقیق سے سمجھ پائی ہوں، بانجھ پن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ عورت یا مرد میں سرے سے ماں یا باپ بننے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود نہیں ہوتی اور اسے عقیم کہتے ہیں، جو کہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام تھیں۔ اسی عقیم کا ذکر سورۃ شورى کی آیت نمبر 50 میں ہے۔ اور دوسرا بانجھ پن وہ ہے جو کسی نہ کسی نقص یا بیماری کی وجہ سے ہے اور جس کا علاج یا اصلاح ممکن ہے۔ مسز شرازی نے گہرا تنفس لے کر پلکیں جھپکائیں۔ منظر وہی تھا، کمرہ بھی وہی، صفحے بھی وہی، مگر جنت کمال کہیں نہیں تھی۔ آخر کسی سبب سے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر کسی سبب کے بھی۔ کچھ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پر تب بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ سبز روشنائی سے کسی آیت کو انڈر لائن کرتی، کسی اور نقطے کی وضاحت کرتی، وہ ایک بار پھر انہیں متوجہ کر چکی تھی۔ قرآن نے ایک عقیم بوڑھی عورت کو ماں بنتے دکھایا ہے۔ ایک بوڑھی عاقر کو بھی زکریا علیہ السلام کی بیوی میں جو نقص تھا وہ دعا سے، امید سے، یقین سے ٹھیک ہو گیا، اور زوجہ ابراہیم
جن میں سرے سے ماں بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، انہیں بھی اللہ نے اپنی قدرت سے ماں کے رتبے پر سرفراز کر دیا۔ کھڑکیوں پر پردے پھیل گئے تھے، سورج کی کرنیں سمٹ گئی تھیں، ان کے بیڈ روم میں جنت کمال اب کھڑکیوں کے پاس کھڑی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک محرومی ہے، اور یہ محرومی بھی اللہ کے چنے ہوئے کتنے خاص بندوں کے حصے میں آئی، یہ بات میں بھول رہی تھی۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش اور آنکھوں میں ایک چمک لہرائی تھی۔ اسی محرومی کو اللہ نے عطا میں بدلتے دکھایا، جو ناممکن تھا اسے ممکن کر کے دکھایا۔ ایک عاقر، ایک عقیم، دو عظیم عورتیں اور دونوں انبیاء کی مائیں ٹھہریں۔ کمرے میں اب صرف زرکار لیمپ روشن تھا، اس کی روشنی میں وہ انہیں اپنے برابر میں لیٹی ہوئی دکھائی دی، سینے پر سر رکھے، ایک ماں میں اپنی ماں تلاشتی، مایوسی میں امید کا دیا جلاتی۔ انتظار ہمیشہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے آنٹی، جنہیں کچھ عظیم عطا کرنا مقصود ہو۔ منظر بدل گیا تھا، جنت ان کے کمرے میں اب کہیں نہیں تھی، نہ وہ پردوں کو ڈوریوں میں باندھ رہی تھی، نہ ان کا لکھا ہوا کوئی آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی، اور نہ ہی ان سے اب کوئی آیت ڈسکس کر رہی تھی۔ ان کے کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ان کے اندر ایک شور برپا کیے جا رہی تھی۔ بلا شبہ انبیاء کے لیے معجزات ہوا کرتے ہیں، مگر وہ معجزے ان کے لیے بھی بغیر صبر، دعا اور عاجزی کے نہیں ہوئے۔ یہ پوائنٹ میں مس کر رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات کا مطلب جیسے اب سمجھ رہی تھی، ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا درد جیسے اب محسوس کر رہی تھی۔ انہیں کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ ریسرچ اس کے اپنے لیے تھی، وہ محنت، وہ الجھن اور بحث، وہ سب اس کے اپنے لیے تھی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف باہر کی دنیا سے لڑنا پڑتا ہے، یہ ایک جنگ ہے اور قدرے آسان ہے، لیکن باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ جو جنگ اپنے اندر اپنے آپ سے لڑنی پڑتی ہے، یقین کریں وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ وقت صفوں کی طرح پلٹ رہا تھا، وہ انہیں پیچھے اور بہت پیچھے لیے جا رہا تھا۔ جنت کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں انہیں چاروں طرف نظر آ رہی تھیں۔ آپ بار بار مرتے ہیں اور بار بار زندہ کر دیے جاتے ہیں، اسی ایک ہی اذیت سے بار بار گزرنے کے لیے۔ جہنم بھی اسی لیے جہنم ہے کہ سب بار بار ہوتا رہے گا، ہے نا؟ انہیں یوں لگا جیسے وہ جائے نماز پر بیٹھی آدھی ادھوری باتیں ایک بار پھر کرنے لگی ہے، مگر وہ باتیں اب آدھی ادھوری نہیں رہی تھیں، وہ ان کے لیے مکمل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جنہیں بغیر کسی انتظار، دعا اور تڑپ کے سب مل جاتا ہے۔ ان میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کیوں رونا پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں ایک ایک خواہش کے لیے تڑپنا پڑتا ہے؟ گھڑی کی سوئیاں متحرک تھیں، پینڈولم کی آواز اب مبہم نہ رہی تھی۔ وجدان ہاؤس میں پہلے دن سے اب تک جنت کے ساتھ ہونے والی ہر گفتگو انہیں یاد آ رہی تھی۔ امید اور مایوسی سے الجھتی اس کی آنکھیں، مضبوطی سے کمزور پڑتی اس کی آواز، ڈرا ڈرا سا لہجہ، سہما سہما سا انداز، اور آنسوؤں کی آمیزش لیے لبوں پر اچانک سے ابھرتی زندگی سے بھرپور مسکان۔ ماں کی بد دعا میں بھی بہت اثر ہوتا ہے نا؟ بلکہ سب سے زیادہ اثر ہی اسی بد دعا میں ہوتا ہے۔ ان کی تسبیح سمیٹتی انگلیاں کپ کپانے لگی۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے نفرت کرتے کرتے مر جائے تو کیا ماں کی نفرت بھی مر جاتی ہے؟ کبھی کبھی آپ کو ایسے جرم کی سزا ملتی ہے جو آپ سے سرزد نہیں ہوتا۔ ایسی سزا کو جھیلنے کا حوصلہ انسان کہاں سے لائے؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ نیم تاریکی میں کھڑکیوں سے باہر کہیں دیکھنے لگیں۔ باہر لان میں لائٹس کی روشنیاں سوئمنگ پول کی سطح پر چمک رہی تھیں۔ آپ جاگ گئیں؟ اقصیٰ برابر ہی کرسی پر بیٹھی تھی، اٹھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی، لہجے میں تشویش نمایاں تھی، آنکھوں میں فکر چہری تھی۔ مسز شرازی کی طبیعت گزشتہ کئی دنوں سے خراب تھی، میڈیسن لینے کے باوجود وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھیں۔ آج پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں، ایک بار پھر خلا میں کہیں دیکھتے کھو سی گئی تھیں۔ فارس آ گیا؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ مسز شرازی کا دل بھاری ہوا، ایک بے نام سی اذیت رگ رگ میں اتر گئی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ وہ صحیح معنوں میں اب سونا چاہتی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور سکون تو جیسے اس سے بھی دور۔ ایک بے کل سا احساس ان کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ چہرے کا رخ بدل گئیں، اقصیٰ پریشانی سے انہیں دیکھ کے رہ گئی۔
اس کے بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، ویسٹ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بارش کی نمی کہیں کہیں کندھوں پر، بالوں پر ٹھہری تھی۔ نڈھال قدم اٹھاتے ہوئے اس نے شرٹ کے اوپری بٹن بھی کھول دیے۔ رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ جنت کو گھر چھوڑے پوری 7 راتیں آج تمام ہونے والی تھیں اور ابھی تک اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر نہیں گئی تھی، اس نے اپنے خاندان کے کسی فرد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کی کوئی ایسی دوست نہ تھی جس کے پاس وہ جا سکتی، کوئی رشتہ دار جس کے یہاں پناہ لے سکتی۔ وہ اسے اپنے تئیں ہر جگہ تلاش کر چکا تھا مگر وہ نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی اس نے لائٹس آن نہیں کی۔ اپنے آس پاس، اپنے چاروں طرف اسے اندھیرا درکار تھا، مگر اندھیرا بھی جیسے روشنی ہونے لگا تھا۔ وہ اس پر سب عیاں کرنے لگا تھا۔ جنت کمال کی جو چیز جہاں رکھی تھی وہیں موجود تھی۔ اس کا کمبل، تکیہ، لیپ ٹاپ، چارجر، بریسلیٹ، جسے وہ سونے سے پہلے اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ واش روم میں اس کی ہیئر پنس، رنگ برنگے کیچر، ہیئر کلپس ہر جگہ بکھرے پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کی چند اشیاء دھری تھیں۔ اس کمرے میں اس کی نشانی جیسے ہر جگہ تھی۔ پہلے وہ تھی تو زندگی سے خفا نظریں کہیں ٹھہرتی نہیں تھیں، اور اب جب وہ نہیں تھی تو وہ اسے اپنی ہر ایک چیز میں بار بار نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کا موبائل اٹھا چکا تھا، ایک بار پھر وہ ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جو 8 دن پہلے اسے رات کے 12 بجے کسی اجنبی نمبر سے ارسال کی گئی تھیں۔ چند میسیجز جنہیں پڑھا نہیں گیا تھا، کچھ کالز جو مس کر دی گئی تھیں۔ اس نے موبائل رکھ دیا۔ اب وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، ایک ایک کر کے ہر شے نکالتا کارپیٹ پر ڈھیر کیے جا رہا تھا۔ لندن کی ٹکٹس، پاسپورٹ، سفری بیگ، پیکنگ کے لیے منتخب کی جانے والی ضروری اشیاء، اور جیسا وہ اس سے کہہ کے گیا تھا وہ اس کا سامان پیک کر چکی تھی، اور اس کے لیے اس نے یقیناً مسز شرازی کی مدد لی تھی، تبھی اس کے وہی کپڑے بیگ میں رکھے گئے تھے جو وہ اکثر بیرونی ملک دورے پر لے جاتا تھا۔ وارڈروب کے نچلے خانے میں ہینڈ بیگز کے ساتھ ہی جیولری باکس رکھے تھے۔ حق مہر کا چیک بھی موجود تھا، قیمتی تحائف بھی محفوظ رکھے تھے۔ جنت کمال اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں گئی تھی، قبر میں اترتی کسی لاش کی طرح۔ وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ کپڑوں کو ادھر ادھر کرتا، اس کی چیزوں کو نکال نکال کر کچھ تلاشتا، عجیب سی کیفیت سے دو چار لگ رہا تھا۔ اوپری خانے میں رکھا ایک سیاہ بیگ کھینچنے پر اس کے برابر میں پڑا لکڑی کا باکس اس کے قدموں میں گرتے ہی کھل گیا تھا۔ چند خطوط، کچھ تصاویر اور اشیاء اس کے قدموں میں بکھر گئی تھیں۔ وہ بے اختیار رک گیا۔ باکس کے ایک کونے پر حرف ایف کی کیلی گرافی تھی۔ آپس میں ٹکراتی 2 تلواروں کا نشان واضح تھا۔ آنکھ پکڑتی ایک تصویر دھندلی تھی تو دوسری تصور کی دیوار پر واضح ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ قدم اٹھایا، کانچ کا ٹکڑا پیر کے تلوے میں کہیں چبھا۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا، میں تو مر جاتی ہوں۔ وہ ٹھہر گیا، رک گیا، جم گیا۔ جلتی ہوئی لکڑیوں میں ایک اور صفحے کا اضافہ ہوا۔ ساکت پانیوں میں کنکر پھینکا گیا، پتے توڑ کر فضا میں اچھال دیے گئے۔ آن کی آن میں براؤن لکڑی کا فرش آئینہ ہوا۔ ایک ہی دراڑ سے جنم لیتی بے شمار دراڑیں اسے ہزار ہا حصوں میں منقسم کر گئیں۔ وہ پنجوں کے بل جھکا تو اسے لگا وہ اب کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ سانس لینا چاہے گا تو اسے سانس نہیں آئے گا۔ کیا کوئی اتنا بے خبر ہو سکتا ہے جتنا کہ وہ تھا؟ کوئی اتنا شفاف بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ خود اپنے لیے تھا؟ یہ کیسی بے حسی تھی جو اپنی ذات سے مربوط تھی؟ یہ کیسی خود غرضی تھی جو اذیت مشروط تھی؟ وہ سفر طویل دشوار تھا جسے طے کر کے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اس حد تک سنبھلا تھا، اس حد تک بدل گیا تھا۔ یہ اس کا وہم، یہ اس کا خیال تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنے آپ سے بے خبر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ خود کو سمجھ نہیں سکا تھا، پرکھ نہیں سکا تھا۔ وقت گزر گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی، مگر اس کے اندر کی حقائقیں آج بھی اس کے لیے کچھ مبہم، کچھ ادھوری اور بے نام سی رہی تھیں۔
شرازی منشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں موت بھری خاموشی چھائی تھی۔ موجودہ نفوس پر سکتہ طاری تھا، نہ سماعت میں یقین اترتا تھا، نہ آنکھوں سے ایقان جھلکتا تھا۔ حالانکہ ہارون شرازی ایک مجسم حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے ہی تو کھڑا تھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، پشیمانی کا اظہار کرتے اور سر جھکا کر معافی کی درخواست کرتے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی جمیلہ داؤد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لیتا تو پتھر ہو جاتا، پتھر ہوتا تو کچھ کہہ نہ پاتا، جبکہ اسے بہت کچھ کہنا تھا۔ میرا وارث، میرا خون صرف حماد ہے ہارون، یہ تمہاری عیاشیوں کا نتیجہ، ایک آوارہ اور بدچلن عورت کے بطن سے جنم لینے والا۔ اسے ابھی اور اسی وقت لے جاؤ یہاں سے۔ خاموشی اعظم شرازی نے توڑی تھی اور کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح چنگاڑتے ہوئے توڑی تھی۔ ان کی بلند آواز سے بچے پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ان کے سخت پتھریلے تاثرات سے وہ بہت خائف ہوا تھا۔ آرزو نے طلاق لے لی ہے، یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گا، جھکے سر کے ساتھ نظریں چرا کر کہا گیا۔ جمیلہ داؤد نے ڈگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی اذیت بڑھ گئی۔ آن کی آن میں محبت، وفا اور قربانیوں کا تماشا بنا تھا۔ وہ پاش پاش ہو گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اس وقت کیا کہہ رہے ہو؟ اعظم شرازی انتہائی غصے کے عالم میں پھنکارے تھے۔ جمیلہ کے خاندان کو تمہاری دوسری شادی کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ جمیلہ داؤد کے ذکر پر ہارون شرازی نے اب کے سر اٹھا کر اسے ہی دیکھا تھا، بس ایک لمحے کے لیے، پھر اس نے نظریں ہٹا لیں۔ بابا، میرے صبر کا مزید امتحان مت لو۔ اعظم شرازی نے انگلی اٹھا کے اسے روکا۔ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے جاؤ۔ آرزو کے بیٹے کے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، بیزاریت تھی، غصہ تھا، سرد مہری تھی۔ بیٹا ہے یہ میرا اور تمہارا وارث صرف حماد ہے۔ میں اس طوائف کے بچے کو مزید ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حکم سنا کر وہ اسی لمحے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ شرازی منشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہارون اپنے بچے کے ہمراہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ وہ صدمے سے گنگ تھا، کچھ حیران اور بے یقین بھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اعظم شرازی اس کے بچے کو قبولنے سے انکار کر دیں گے۔ جمیلہ کی آنکھوں میں اب حیرت نہ تھی، صدمہ بھی نہ تھا۔ اس نے جیسے اذیت کے عالم میں یقین کی تمام منازل طے کر لی تھیں۔ ہارون اپنی دوسری بیوی کے بچے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ خواب تھا، نہ خدشہ نہ خیال۔ یہ ایک حقیقت تھی، تلخ حقیقت، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ محبت و احترام سے جڑے شادی شدہ زندگی کے 8 سال ایک دھوکہ تھے، دکھاوا تھے، فریب تھے، در پردہ۔ ہارون پچھلے 8 سالوں سے اپنی اسی محبت کے ساتھ تعلق میں رہا تھا جس سے اعظم شرازی نے اس کی شادی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہارون اب بھی نیچے تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے باپ کی اسٹڈی کے سامنے کھڑا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر اعظم شرازی کسی بھی صورت آرزو جہانگیر کے بچے کو قبولنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سچویشن ایک جنگ کی سی تھی، جیسے ملک کی نامور کاروباری ہستیوں کے درمیان جو معاہدہ طے تھا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، جیسے اپنی کمزوری کسی دوسرے فریق کو تھما دینے کا خدشہ۔ وہ میرا بیٹا ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن وہ پھر ان سے کہہ رہا تھا۔ اعظم شرازی اپنے شاندار بیڈ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے، قہر برساتی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون تھے، اپنے انداز اور شخصیت میں کسی حاکم جیسا روب رکھتے تھے، اصول و روایات کے پابند، کچھ مغرور اور متکبر، جو اپنے اعلیٰ حسب و نسب اور تعلیمی قابلیت پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ بچہ کسی صورت قبول نہ تھا۔ آرزو کے پاس چھوڑ آؤ اسے، وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ میرا درد سر نہیں بابا، پلیز۔ وہ گر گڑایا۔ یہ بھی آپ کا پوتا ہے؟ میرا پوتا صرف حماد ہے، جس کی ماں خاندانی ہے۔ وہ پلٹ کر دھاڑے تھے۔ یہ اس آوارہ اور ہارون شرازی کرب سے لب بھینچ کے رہ گیا۔ آپ اسے میرے ساتھ رہنے دیں، وہ یہاں رہے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ جیسے اب لبوں پر آیا تھا، وہ بچہ ان کے لیے ذلت، توہین اور بے عزتی کی علامت تھا۔ وہ ان کے لیے ایک غلطی، ایک گناہ جیسا تھا جسے چھپانا مقصود، مٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں،
میں جانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، اب جو بھی سزا دے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اس طرح مت کیجیے۔ کمرے میں ایک دم ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ اعظم شرازی سخت پتریلی نگاہوں سے اب ہارون کو دیکھ رہے تھے۔ جمیلہ داؤد اد کھلے دروازے کے اس پار رک گئی تھی۔ ایک شرط پر میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لہجے میں وہی اناد اور سختی تھی۔ جمیلہ نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے میرے حوالے کر دو اور بھول جاؤ کہ حماد کے علاوہ تمہارا اور کوئی بیٹا بھی ہے۔ ہارون کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنے باپ کو دیکھ کے رہ گیا۔ صدمے کے عالم میں جمیلہ داؤد بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اعظم شرازی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی بات تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ اسے تمہارا نام نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ بھی نہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے خاندان کا کبھی حصہ بنے گا۔ انداز دو ٹوک تھا، لہجہ قطعیت بھرا، فیصلہ غیر متزلزل، ہر لفظ پتھر پر لکیر۔ ہارون شرازی کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ ہر شے کا حساب رکھا تھا اس نے، مگر اس کا نہیں۔ وہ اسی نام اور پہچان کے ساتھ رہے گا جو میں اسے دوں گا۔ کیئر ٹیکر کا انتظام ہو جائے گا، پڑھائی کے اخراجات سب میں مینج کروں گا، لیکن تمہیں ہر صورت ہر حال میں اس سے دور رہنا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر ایک بار پھر اپنے ارادے واضح کیے گئے، کیونکہ نہ تو میں اس بدنام زمانہ لڑکی کے ساتھ تمہارا کوئی سکینڈل افورڈ کر سکتا ہوں اور نہ ہی جمیلہ کے خاندان سے دشمنی مول لے سکتا ہوں۔ ہارون شرازی کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں انتہائی سرنوری سے دیکھتے ہوئے انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا تھا، اور اگر تمہیں میرے اس فیصلے سے اختلاف ہے تو تم اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا میرا ہارون نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ ہارون شرازی کا سانس رکا ہوا تھا، دھڑکنیں تھمی ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، حیرت بے یقینی اور صدمے سے اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ کوئی اپنے پوتے کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا، مگر وہ غلط سوچ رہا تھا۔ اعظم شرازی نے سرے سے اس بچے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے رحم دل ہوتے بھی تو کیسے، احساس کرتے بھی تو کیوں؟ وہ تو اپنے کپڑوں پر ہلکا سا داغ تک نہ برداشت کرتے تھے، تو اب ایسے داغ کو کیسے رہنے دیتے جس کی پاداش میں مستقبل میں کوئی سکینڈل بننے کا خدشہ ہوتا؟ مزید کچھ بھی سنے بغیر جمیلہ داؤد وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ روئی روئی سی سرخ مدورم آنکھوں کے ساتھ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو دل بے وفائی کے غم سے پھٹنے لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ شرازی اور لاشاری خاندان کے مابین جڑنے والا یہ رشتہ ایک بزنس ڈیل کی طرح تھا۔ خاندان کے بڑوں نے اپنے کاروباری اور سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو ایک کیا تھا، مگر جمیلہ نے کبھی بھی اس رشتے کو مصلحت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہارون سے محبت کرتی تھی، بدلے میں وہ بھی اسے محبت ہی دکھاتا رہا تھا، مگر وہ محبت ایک دکھاوا تھی۔ اس کا انکشاف کل رات ہوا تھا۔ یہ انکشاف اسے راغ کر گیا تھا۔ یہ انکشاف اس کی محبت، وفا اور اعتماد کا تماشا بنا گیا تھا۔ سلگتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور تب ہی اس نے ہارون کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اعظم شرازی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، تو کیا ہارون گھر چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بھاری دل کے ساتھ اس نے ہارون شرازی کو صدر دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا۔ جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا میرا ہارون نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ خالی ویران آنکھوں سے اسے صدر دروازے سے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔ ہارون شرازی نے گھر کی دہلیز پار کر لی تھی، وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ اعظم شرازی ہارون کو لندن بھیج کر اپنے روزمرہ معاملات میں ایسے مصروف ہو گئے تھے جیسے چند روز قبل کچھ نہیں ہوا تھا، جیسے ان کی زندگیوں میں آرزو جہانگیر کا گزر ہوا تھا، نہ اس کے بچے کی آمد ہوئی تھی، جیسے ہارون شرازی سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ جمیلہ داؤد بھی ایسے ہی کرنا چاہتی تھی، بے حس ہونا چاہتی تھی، بے پرواہ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ اس کے زخم مندمل نہیں ہو رہے تھے، اسے سکون مل نہیں رہا تھا۔ شرازی مینشن اور سرونٹ کوارٹر کے مابین راہداری میں جو پہلا کمرہ تھا
اور جو کسی حد تک شرازی ہاؤس سے منسلک بھی تھا، وہ کمرہ اب اس بچے کا تھا۔ مدحت ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی تھی، جو اب اس کی کیئر ٹیکر بھی تھی، جس نے 24 گھنٹے نہ صرف اس کے ساتھ رہنا تھا بلکہ اعظم شرازی کے قائم کردہ اصولوں کی پاسداری بھی کرنی تھی۔ آرزو جہانگیر کے اس بیٹے کو اعظم شرازی کے عالی شان بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر کے مکینوں کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ فنکشن، گیدرنگ اور خاندانی پارٹیز میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سے آنے والے مہمان، دوست، احباب اور رشتہ داروں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سارے اصول و قوانین اعظم شرازی نے بنائے تھے اور ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ وہ کوئی حکم جاری کریں اور ان کی سلطنت میں اس کا نفاذ نہ ہو۔ لیکن ان تمام اصول و قوانین سے جمیلہ کی اذیت کم نہیں ہوئی تھی۔ وحشت و بے سکونی کی دلدل اسے ہر بار آرزو جہانگیر کے بچے تک پہنچا دیتی تھی۔ وہ عورت ہارون کی زندگی میں اب کہیں نہیں تھی، مگر اس کا بچہ تھا۔ شرازی منشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ اس حقیقت کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہی حقیقت سرد پڑتی آگ بھڑکاتی تھی، رگو پے میں محشر سا برپا کرتی تھی۔ پچھلی کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ایک درد تھا، کرب تھا، بے وفائی کا احساس، بے حسی کا تدارک، ایک الجھن، ایک وحشت۔ سر جھٹک کر، خیالات کو بھٹکا کر، وہموں کو جھٹلا کر وہ نیچے آ گئی۔ کچن میں فریج کھول کر اس نے دودھ نکالا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانا چاہ رہی تھی۔ چھوٹی سوئی 12 کے ہندسے پر آ کر ٹھہری تو یکایک کچن کی دائیں طرف سرونٹ کوارٹرز کی طرف جاتی راہداری سے آواز بلند ہوئی۔ کھولتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ یکدم چونکی، پھر چولہا بند کر کے وہ اسی وقت کچن سے راہداری میں آ گئی۔ لائٹس آف تھیں، فانوس جل رہے تھے، نیلگو روشنی کا مدھم تاثر چار سو پھیلا تھا۔ اس نے ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی مدحت کو دیکھا۔ وہ متفکر سی کمروں کے دروازے کھول کھول کر جیسے فکرمندی کے عالم میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ شور کیسا تھا؟ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے ہوئے بوکھلاہٹ کا شکار مدحت نے اپنی مالکن کو دیکھا۔ وہ جی، اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں مدحت بوکھلا گئی، سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دے، اور تبھی اسٹور روم سے کھٹپٹ کی آواز آئی۔ جمیلہ نے بے ساختہ ہی سر اٹھا کر اسی طرف دیکھا تھا۔ لائٹس آف تھیں، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی تھا، یقیناً کوئی تھا، مگر مدحت کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جانے وہ اعظم شرازی سے خائف تھی یا پھر اسے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کہ جمیلہ نے اس سے پوچھنے کے بجائے اسٹور روم کا رخ کیا، ادھ کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ زرکار روشنی چار سو پھیلی، بے شمار کارٹنز، فرنیچر کا سامان، غیر ضروری اشیاء۔ اس نے بے ساختہ قدم اٹھائے تھے۔ مدحت اس کے پیچھے تھی۔ وہ اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی، معافی بھی مانگ رہی تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ سرونٹ کوارٹر سے یہاں آ گیا تھا۔ یہ اس کی بے توجہی تھی کہ گھر کے مکینوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ یہاں تھا مگر سامنے نہیں تھا۔ وہ اسٹور روم میں فرنیچر کے سامان میں ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ لیکن اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز۔ لب نیچے جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ مدحت تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ اب اسے آوازیں دیتی ہال نما اسٹور روم میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے گم ہو جانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں مدحت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دیوار رک کھڑی الماری کے اندر نچلے خانے میں جانے وہ کیسے گھس گیا تھا، مگر یہ طے تھا کسی مرد کی مدد کے بغیر مدحت نہ تو الماری کو ہلا سکتی تھی اور نہ ہی اسے نکال سکتی تھی۔ پریشان اور حواس باختہ سی وہ ایک بار پھر جمیلہ سے معذرت کرنے لگی۔ میں ابھی ابا کو بلا لاتی ہوں، اسے لے جاؤں گی، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلی گئی، مگر جمیلہ داؤد اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہل سکی۔ دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز بہت واضح تھی۔ اس کے قدم بے ساختہ اٹھے۔ وہ گھوم کر دیوار کی طرف آ کر رک گئی اور اب کانچ کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے پاس ہی ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ اسے یاد آیا
نچلے خانے کے تمام شیشے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اندر جھانکا، تھر تھر کانپتا وجود، لرزتے ہونٹ، آنسوؤں سے بھری ہوئی سرخ متورم آنکھیں۔ وہ 5.5 سال کا بچہ خوف زدہ اور متحوش سا اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھا تھا۔ جمیلہ کا سانس رکا، دھڑکنیں تھمی۔ اس ایک لمحے میں اسے کچھ ہوا اور اس نے بے ساختہ ہی درز سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اسے باہر نکالنے کے لیے۔ بے شمار اجنبی چہروں میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہوا تو بچے نے روتے ہوئے اس کی پہنچ سے بھی دور ہونا چاہا۔ اسے اپنا باپ چاہیے تھا، ماں چاہیے تھی۔ وہ اب بھی روتے ہوئے، چیختے ہوئے آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جمیلہ کا ہاتھ پتھر ہوا، دل کانپ کے رہ گیا۔ اس سے بچے کی حالت بالکل دیکھی نہ گئی۔ مدت آغا علی کو لیے حاضر ہوئی تو اپنی مالکن کو وہیں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اعظم شرازی کا سخت حکم تھا کہ وہ گھر کے مکینوں کے سامنے کبھی نہ آئے، غلطی سے بھی نہیں۔ ہیڈ سرونٹ آغا علی نے پورا زور لگا کر اتنی جگہ ضرور بنا لی تھی کہ اسے باہر نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کی فلک شغاف چیخیں اور پہنچ سے دور ہو جانے کی دیوانہ وار جستجو۔ اس سے پہلے کہ آغا علی آگے بڑھتا، اس سے پہلے کہ مدت ہی اسے نکالنے کی صحیح کرتی، جمیلہ داؤد نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے پکڑ کر اس کی تمام تر مزاحمت اور چیخو پکار کے باوجود باہر نکال لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کا حصار مضبوط تھا، مضبوط ہی رہا تھا۔ اپنی گرفت ہر لحاظ سے پختہ کیے وہ اسے سینے سے لگا چکی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں بچے کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ روتے کرلاتے ہوئے وہ بے دم ہو گیا، جیسے اس میں مزید ہمت نہ رہی ہو، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار گیا ہو، مر گیا ہو۔ اسے سینے سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی۔ کپ کپاتا ننھا وجود اور اس کا شدت سے دھڑکتا دل جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ زخم؟ مدت نے گھبرا کر اس کی سرخ پڑتی آستین اوپر کی۔ غالباً الماری کے اندر جگہ بناتے وقت اس کا بازو کیل سے رگڑا گیا تھا، تب ہی جلد ادھر گئی تھی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ کافی دیر بعد جمیلہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی، پھر وہ اسے باہوں میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدت بھی اس کے ساتھ تھی، کچھ حیران، کچھ پریشان اور خائف بھی۔ شرازی مینشن سے ہاسپٹل کافی دوری پر تھا، تب ہی جمیلہ داؤد کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ڈاکٹر مصطفیٰ کے کلینک کی طرف موڑ دیا تھا، جو ان کے فیملی ڈاکٹر بھی تھے۔ وہ ڈیوٹی پر موجود تھے۔ فیملی تعلقات کے باعث فارس کو بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ گھنٹے بعد ہی اسے اندر آنے کی اجازت ملی تھی۔ زخم پر 3 سٹچز لگے تھے۔ ڈرپ، خواب آور انجیکشن کے بعد وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ پریشان مت ہو، ہی از اسٹیبل ناؤ، وہ اس سے کہہ رہے تھے۔ قدرے فاصلے سے ہی وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھیں اور ہاتھ دوپٹے سے الجھ رہے تھے۔ لحاف اچھی طرح سے اڑا کر جب نرس جا چکی تو ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے پاس آ گئے۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے معلم تھے، مہربان استاد، ایک بہترین ناصح۔ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیند اڑا دیں، بے قراری میں بہا دیں، جن کا کوئی جواب ہو، نہ منطق نہ دلیل، جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ اس کی آواز رند گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان دلاتا ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو، بہت نرمی اور متانت سے کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے معاملات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، صرف سنتے تھے اور جواب دے دیا کرتے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا رخ بدلا، ایک بار پھر پرسکون نیند سوتے اس بچے کو دیکھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی۔ زرکار روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ اپنی ماں کی شکل تھا، ہو بہو اس کی کاپی۔
بس اس کے بال ہی ہارون شرازی کی طرح سیدھے تھے، قدرے لمبے، پیشانی پر بکھرے، گردن کو چھوتے ہوئے، رنگت دودھیائی تھی اور آنکھیں؟ جمیلہ نے سرخ متورم بند آنکھوں کو دیکھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، سرخ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں ٹھہری تھیں، ایسے جیسے وہ روتے روتے یکایک پرسکون ہو گیا ہو۔ اور ایسی ہی ایک سکون بری کیفیت جمیلہ داؤد نے بھی اپنے اندر محسوس کی تھی۔ پریشانی کی اب کوئی بات نہیں ہے، ہی از آل فائن ناؤ۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں جو لکھ کے دے رہا ہوں، اسے دے دیجیے گا اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں۔ اگلے دن چیک اپ کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ جمیلہ سے کہہ رہے تھے، اور جمیلہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اپنی نیند کے اثر سے مکمل طور پر باہر نہیں آیا تھا۔ مدت اس کے لیے کھیر بنا کے لائی تھی۔ جمیلہ کے اشارے پر ہی اس نے تیزی سے پیالے میں نکالی۔ جب تک اس نے بہت احتیاط سے بچے کو اٹھا کر بٹھایا، تب تک وہ پیالہ آگے کر چکی تھی۔ ایک بازو سے اسے اپنے حصار میں لیے دوسرے ہاتھ سے چمچ بھر کر وہ اس کے لبوں کے قریب لائی تو اس نے انکار نہیں کیا، بہت آرام سے پہلا چمچ لے لیا۔ وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا، ہوش میں تھا بھی اور نہیں بھی، لیکن وہ کوئی بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ مدت حیران تھی، نہ وہ رویا تھا نہ چیخا تھا، نہ اس نے کوئی واویلا کیا تھا نہ بھاگنے کی کوشش، حالانکہ خود اسے ایک چمچ کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی تھی۔ بہت آرام اور تسلی سے جمیلہ نے اسے کھیر کھلائی، نیم گرم دودھ بھی پلایا تھا، پھر میڈیسن بھی دی جو مدت کلینک کی فارمیسی سے لے آئی تھی۔ اس دوران وہ مکمل طور پر پرسکون رہا۔ یقیناً وہ انجیکشن کے زیر اثر ہی تھا یا پھر وہ تھک چکا تھا اور اب کوئی بھی مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 10 بجے اسے ڈسچارج کر دیا تھا اور وہ اسے گھر لے آئے۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں اسے دیکھنے آئی تھی تب وہ سو رہا تھا۔ پھر شام میں جب وہ گئی تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کوہنیاں ٹکائے شیشے کے ساتھ گال مس کیے باہر ان روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جو وسیع و عریض سبزہ زار پر جگہ جگہ جل رہی تھیں۔ اعظم شرازی کے یہاں آج کچھ سیاسی نامور شخصیات کی دعوت تھی۔ کھانے کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ اب کیسا ہے؟ اس نے مدھم آواز میں مدت سے پوچھا۔ پہلے سے بہت بہتر ہے جی، آج اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، مدت نے خوشگوار حیرت کے ساتھ آگاہی دی تھی، مگر جمیلہ کو اس آگاہی نے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیا۔ جب تک امید تھی تب تک مزاحمت تھی، جب امید ٹوٹی تو مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ وہ کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی رہی، پھر وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، بازو کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکائے اسے دیکھنے لگی، کچھ محبت، کچھ انسیت، کچھ ترحم سے۔ بچے نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ جمیلہ ان آنکھوں کو دیکھنے لگی جن میں 3 بہترین رنگوں کی آمیزش تھی، سبز، ہلکا براؤن اور سنہرا رنگ۔ یہ آنکھیں آرزو جہانگیر کی آنکھیں تھیں۔ اگلے کئی لمحوں تک ایک خاموشی سی حائل رہی۔ بچہ ابھی بھی اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ہیلو، مجبوراً اسے ہی مخاطب کرنا پڑا۔ بچے نے ذرا سی نظریں اٹھا کر جمیلہ کو دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ میرا نام جمیلہ ہے، اور تمہارا نام؟ یہ تعارفی مرحلہ تھا، اسے مشکل لگا کچھ۔ وہ ان بچوں میں سے یقیناً نہیں تھا جو بآسانی گھل مل جائیں، ورنہ وہ مدت کو اتنا ٹف ٹائم کیوں دیتا؟ دم سادے وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، لب باہم پیوست رہے۔ لیٹ می گیس، کہیں تمہارا نام شہریار تو نہیں؟ ارسلان؟ ایک لمحے کو رک کر کچھ سوچا، یا پھر فارس ہارون شرازی؟ اپنے نام سے متعلق وہ یقیناً بہت ٹچی تھا۔ فارس تھا تو پھر فارس ہی تھا، ہارون کا بیٹا، شرازی خاندان کا سپوت۔ اور کوئی نام، اور کوئی مقام، اور کوئی پہچان اسے قبول نہ تھی۔ کیا اعظم شرازی اس کی پہچان کی طرح اب اس کی یادداشت سے اس کا مکمل نام بھی ہٹا پائیں گے؟ نام تو بہت پیارا ہے آپ کا، ویسے فارس کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی وہ ذرا سا آگے جھکی تھی۔ گھنے سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھریں، سونے کی چوڑیاں بھی کھنک اٹھیں۔ وہ لب بھینچے اس کی آنکھوں میں اجنبی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ مجھے سوچنے دو، شاید مجھے یاد آ جائے۔
ایک لمحے کا توقف کیا، پھر یوں ظاہر کیا جیسے اسے اچانک یاد آ گیا ہو۔ فارس کا مطلب ہے شہ سوار، ہارس رائڈر، وہ جو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور تلوار پکڑ کر فائٹ بھی کرتا ہے۔ نہ تو وہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا، نہ تلوار پکڑ کر فائٹ کرتا تھا۔ اس نے چہرے کا رخ موڑا اور ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا۔ جمیلہ داؤد چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، یہاں آؤ۔ اس نے ایک بار پھر جمیلہ کو دیکھا، اب کہ ذرا سی خفگی سے۔ یقیناً جمیلہ کی مداخلت اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس آؤ۔ مگر وہ نہیں آیا تھا۔ پاپا کے پاس جانا ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات یک بدلے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، لب بھنج گئے۔ آؤ۔ اب کہ جمیلہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف بلایا تو وہ فوراً ہی اٹھ گیا، پکڑ کر اپنے قریب کیا تو اس کی باہوں میں سما گیا اور پھر وہ رونے لگا۔ جمیلہ کی دھڑکنیں تھم گئیں، اپنے سینے سے لگائے اس کی پشت سہلاتے ہوئے وہ خود بھی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ فارس کو اپنا باپ، اپنی ماں چاہیے تھی۔ وہ ان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اسی وقت فارس کو ساتھ لیے شرازی منشن میں آ گئی۔ اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے ہارون کا نمبر ملانے کے بعد ریسیور فارس کے کان کے ساتھ لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو۔ باپ کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ ہیلو پاپا۔ دوسری طرف سے ایک دم سناٹا چھا گیا، موت بھرا، وحشت بھرا سناٹا۔ اگلے ہی لمحے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، لیکن فارس بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ریسیور لے کر کریڈل پہ رکھ دیا۔ اسے لے جاؤ مدحت۔ اور خود وہ اسی وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا، پھر اس نے ہارون شرازی کو فون کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے بات کیوں نہیں کی؟ لہجہ درست تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہارون اس کے سامنے ہو اور وہ اسے جھنجھوڑ کے ہلا دے، لرزا دے۔ تم بابا کے فیصلے کو بھول گئی ہو۔ وہ تھم کر رہ گئی۔ یہ کیسا جواب تھا جو اس نے دیا تھا؟ یہ کیسا عذر تھا جو اس نے پیش کیا تھا؟ وہ ہارون میں فارس کا باپ ڈھونڈ رہی تھی اور بدلے میں اسے کیا ملا تھا؟ اعظم شرازی کا بیٹا۔ آپ کا بیٹا آپ کے ہی گھر میں سرونٹ کوارٹر میں رہ رہا ہے ہارون۔ اور ہارون نے فون بند کر دیا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کل تم فارس کو یہاں لائی تھی؟ اگلے دن اعظم کی عدالت میں اس کی پیشی ہو گئی۔ وہ انتہائی غصے میں تھے مگر تحمل سے پوچھ رہے تھے۔ جی، میں ہارون سے اس کی بات کروانا چاہتی تھی۔ اعظم شرازی نے مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پا لیا۔ تو کوئی بات کی اس نے؟ نہیں۔ ان کے تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا تھا وہ یہی کرے گا۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے تم فارس کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگی ہو، حالانکہ اس کے ساتھ نہ تمہارا کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق؟ آپ کو اس پہ رحم نہیں آتا؟ اس نے الٹا سوال کر لیا۔ رحم؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسے۔ مجھے نہیں لگتا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اب شہر کے بہترین اسکول میں بھی جائے گا۔ ورنہ تم سوچو میں اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے پوتے سے اس کی شناخت اور پہچان چھین لی ہے، باپ بھی دور کر دیا ہے۔ ہمارے خاندان کی نسلیں خاندانی شریف عورتوں سے چلتی ہیں جمیلہ۔ اعظم شرازی کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ میں نے ہارون کی دوسری شادی کو تسلیم کیا ہے، نہ اس بدچلن عورت کو اپنی بہو مانا ہے۔ کاٹ دار لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے سخت پتریلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آئندہ میں نہ سنوں کہ تم اس نیچ عورت کے بچے کو اس گھر میں لائی ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں کوئی سخت قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں۔ اس نے سر اٹھا کر اعظم شرازی کو دیکھا۔ وہ دھمکی نہیں دے رہے تھے، اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ جو کہتے تھے اسے کر دکھانے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے۔ مزید کچھ بھی کہے بنا وہ باہری دل کے ساتھ مڑ گئی۔ کوئی فرق نہیں تھا اس کے اپنے باپ بھائیوں میں اور سسر اور شوہر میں۔ سبھی ایک سے تھے، طاقت کے نشے میں چور،
दौलत के घमंड में जाबिर और मुतकब्बिर। आज़म शराजी की तंबीह के बावजूद वो अगले दिन खुद जाकर फारिस के लिए बेशुमार खिलौने और कपड़े खरीद लाई थी। नए फर्नीचर के साथ उसने पूरे कमरे को भी अपनी निगरानी में सेट करवाया था। इस दौरान वो कोने में खड़ा टुकर टुकर उसे देखता रहा। खिलौनों का एक ढेर था जो उसके सामने रखा था। नए कपड़े, स्कूल बैग, कलरिंग बुक्स, स्टोरी बुक्स, बेशुमार पेंसिलें, कलर्स, एक राइटिंग टेबल जिसे स्टिकर्स से जमीला खुद ही सजाने में लगी हुई थी। कमरे में हकीकी रंग तो बिखर ही गए थे, मगर उसकी आंखों में जिंदगी का कोई रंग अभी भी नहीं उभरा था। वो अब भी खिंचा खिंचा सा अजनबी निगाहों से कभी जमीला और कभी मुलाजमों को तख्ता अलमारी के साथ कोने में ही सिमट कर बैठा रहा था। अजनबी चेहरे उसे वहशत में मुब्तला करते थे। अनजाना सा खौफ बढ़ता था तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। खाना लगा दूं जी? मिद्दत ने जमीला से मदद चाही थी। छोटे से रैक में किताबें सेट करते हुए उसने अस्बात में सर हिलाया। उस दिन फारिस ने दूसरी बार उसके हाथ से बहुत सुकून और तसल्ली से खाना खाया था। खाना खाते हुए वो कई बार सर उठाकर उसे देख चुका था। जमीला मुस्कुरा देती, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई एक रंग भी ना खिलता। अगले दिन वो उसके स्कूल भी गई। प्रिंसिपल के साथ साथ क्लास टीचर से भी मिली, क्लासरूम का भी जायज़ा लिया। फिर उसने फारिस की हालत के पेश नज़र उसके लिए जगह का इंतखाब खुद किया। इतने सारे बच्चों में उसने एक गुपलू और बहुत ज़्यादा बातूनी बच्चे को उसके बराबर बिठाया। वो फ्रेंडली किस्म का था, लम्हों में दोस्त बना के बातें करने लगता था। खड़े खड़े उसने जमीला से भी दोस्ती कर ली और चॉकलेट लेकर ही टला था। योर मम्मी इज सो प्रिटी, चॉकलेट का रैपर उतारते हुए उसने फारिस को बताया था, जो अब जमीला को देख रहा था। जाने से पहले हाथ हिलाकर वो एक बार फिर मुस्कुराई थी। शायद अब वो भी मुस्कुराए, शायद अब के वो अपने एहसासात का इजहार करे, मगर फारिस के लब बाहम पे वस्त ही रहे। चेहरा हर तासुर से आरी था। मुस्कुराना, हंसना, बातें करना तो वो जैसे भूल ही गया था। कुछ वक्त दरकार था उसे सब कुछ नए सिरे से, नए अंदाज में और नए लोगों से सीखने के लिए। बाप और बेटे की इस जंग में नुकसान फारिस का हो रहा था। 6 साल का वो बच्चा इन चंद हफ्तों में कमला के रह गया था। नफ्सियाती तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि उसने बोलना भी बंद कर दिया था। खाना वो बमुश्किल खाता था और स्कूल में भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा रहा था। थक हार कर जमीला ने आरजू जहांगीर को ढूंढा था। बहुत मुश्किलों से मिली थी वो, बहुत सऊबतों से मुलाकात हो पाई थी। मैं शादी कर रही हूँ। फारिस से मुतल्लिक सारी बात सुन लेने के बाद आरजू जहांगीर ने कहा भी तो बस यही। कोई फिक्र, परेशानी, अंदेशा, ऐसा कोई भी तासुर नहीं था उसके चेहरे पर। जमीला को दुख हुआ। क्या वो माँ थी? क्या वो वाकई में फारिस की माँ थी? घुंघरियाले सुनहरे बालों को कैचर में जकड़े, जीन्स पर मूंगिया रंग की स्टाइलिश शर्ट में मलबूस वो टांग पे टांग रखे, हील में मुकीद दाहिने पैर को जुम्बिश देती बहुत मुतमईन और पुरसुकून बैठी लाइम जूस से लुत्फानंदोज हो रही थी। मैं तुमसे तुम्हारे बेटे की बात कर रही हूँ, उसने कहा। क्या वो सिर्फ मेरा बेटा है? अपनी दुधियाई कोहनियाँ मेज़ पर टिकाए वो कुछ आगे हुई थी। वैसे तुम क्यों मेरे बेटे के गम में इतना हलकान हो रही हो? तुम्हारे बेटे की जगह ना ले ले इसलिए? पहले मिस्टर शराजी तुम्हारे बेटे को कबूल तो कर लें। इंतहाई बरूदत से जमीला ने उसकी आंखों में देखा था। ओह कम ऑन, वो हंस दी। सब जानता है वो ब्लडी ओल्ड मैन। गुस्से और हकारत से आज़म शराजी का नाम लेते हुए उसने फिर जमीला को देखा। मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करने वाली नहीं हूँ, और अगर यह हकीकत है भी तब भी ये मेरा दर्द सर नहीं है। हारून ने सेपरेशन के वक्त उसे अपने साथ रखने का फैसला किया था। सो प्लीज़ अगर कोई बात तुम्हें करनी भी है तो डायरेक्ट हारून से करो, मुझे इस सब में मत घसीटो। अपना हैंड बैग शोल्डर पर डालते हुए वो जाने के लिए उठ गई और जमीला कितनी ही देर तक अपनी जगह बैठी रही थी। पहले हारून के रवैये ने उसे मखमसे में डाला था, अब आरजू जहांगीर का रवैया उसे वर्ता हैरत में डाल रहा था। उसका ख्याल था फारिस के बारे में जानने के बाद आरजू उसे यहाँ से ले जाएगी
مگر وہ تو جیسے جمیلہ پر اپنا موقف واضح کرنے آئی تھی۔ آرزو سے ملاقات کے بعد اگلے کئی دنوں تک اس کا ذہن الجھا رہا۔ ایک دو بار اس نے اعظم شرازی کا دل فارس کے لیے نرم کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر بار وہ نام سن کر ہی یوں بھڑک اٹھتے جیسے جمیلہ نے ان کے پوتے کا نہیں کسی دشمن کا نام لے لیا ہو۔ دوسری طرف ہارون یوں خاموش ہو جاتا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور تب ہی اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ شرازی منشن میں نہیں بھی رہتا تب بھی وہ اتنا بھی دور نہیں کہ جمیلہ کی محبت، توجہ اور اپنائیت سے محروم رہ سکے۔ مسئلہ ان باپ بیٹے کے درمیان ہے، اس کے اور فارس کے درمیان تو نہیں۔ سارے وعدے قاعدے ہارون سے جڑے ہیں، اس کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ مدت اس کی کیئر ٹیکر تھی، مگر جمیلہ داؤد کیئر سے آگے کا سوچتی تھی۔ محبت اور تربیت۔ فارس کو اپنی ڈیوٹی نہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ٹریٹ کیا کرو مدت۔ میں جانتی ہوں بابا تمہیں تمہارے کام کی سیلری دیتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں خلوص دل سے اجر کی نیت سے کرنے چاہیے۔ مدت کچھ حیرت سے اپنی مالکن کو دیکھنے لگی۔ جمیلہ فارس و اشتان کا شیڈیول ترتیب دے رہی تھی۔ وہ اسکول لنچ میں کیا لے کے جائے گا، دوپہر میں کیا کھائے گا، شام میں وہ کیا لے گا، یہ سارے معاملات اب وہ خود طے کر رہی تھی۔ کھانا میں گھر سے ہی دوں گی، جو کچھ حماد کے لیے بناؤں گی اس کا ایک حصہ فارس کے لیے بھی ہوگا۔ مگر بڑے صاحب، جمیلہ نے سر اٹھا کر تنبیہی نگاہوں سے مدت کو دیکھا۔ وہ مؤدب ہو کر سر جھکا گئی۔ کیا شرازی منشن سے سرونٹ کوارٹرز میں پہلے کھانا نہیں جاتا؟ جاتا ہے جی۔ مدت کا سر جھکا رہا۔ ضروری نہیں تم ہر خبر اپنے ابا کو دیا کرو، جانتی تو ہو وہ ہر بات تمہارے بڑے صاحب تک پہنچا دیتے ہیں۔ راز رکھنا سیکھو، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ جی بہت بہتر۔ مدت نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پیار اور نرمی سے بات کیا کرو، سختی سے مت پکڑا کرو مدت۔ جی۔ بہت سی تنبیہات اور نصیحتوں کے ساتھ اس نے باقاعدگی سے مدت کو ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اب فارس کو وقت دینے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی وہ زندگی گزارے، میں چاہتی ہوں وہ زندگی جیے، وہ اکثر مدت سے کہتی۔ وسیع و عریض رقبے پر پہلے سرسبز لان پر وہ ہر شام اس کی انگلی تھام کر چلتی جاتی اور وہاں جا کر رک جاتی جہاں اعظم شرازی کے گھوڑوں کا استبل تھا۔ اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے فارس کی آنکھوں میں ہر بار تعجب اور اشتیاق سا ابھرتا۔ ہر بار وہ انہیں ایسے دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کا یہ رنگ جمیلہ کو بھلا لگتا۔ وہ مسکرا دیتی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا، پھر اطراف میں دیکھتے ہوئے بے دہانی میں ہی جمیلہ کی انگلی پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتا اور جمیلہ کو اس کی اس حرکت پر ٹوٹ کر پیار آتا۔ ایک رات جب وہ فارس کو کمرے تک چھوڑ کر گھر آئی تھی تو اعظم شرازی لاؤنج میں اس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ پچھلے ایک ماہ سے جمیلہ کیا کر رہی تھی انہیں سب معلوم تھا۔ اسے فارس کے معاملات سے باز رکھنے کی اپنی سی کوشش کر کے بھی وہ دیکھ چکے تھے، مگر اب جیسے ان کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا پورا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے حدود و قیود سے نکلتا دیکھوں گا اسے واپس اس کی اوقات میں لے آؤں گا۔ مگر جو تم کر رہی ہو جمیلہ، اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ جو کام اجر کی نیت سے کیا جائے اس پر پچھتاوے نہیں ملا کرتے۔ تو تم اجر کما رہی ہو۔ اعظم شرازی کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ ایک ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں بابا۔ مجھے حیرت ہے یہ تم کہہ رہی ہو۔ ستیلی ہوں، بے رحم نہیں ہوں۔ اعظم شرازی آنکھوں میں غضب لیے کھڑے رہے۔ ویسے بھی یہاں سب فارس کو آپ کے ایک جانثار ملازم کے یتیم بیٹے کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں ایک یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہارون اپنی جگہ منجمد ہوا تھا۔ یتیم؟ اس کا سانس رکا تھا۔ یتیم؟ اس کی دھڑکن تھمی تھی۔ اعظم شرازی اگلے کئی لمحوں تک سخت نگاہوں سے جمیلہ کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ہنکارا بھرا، حماد اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے، میں نہیں چاہتا تم اسے اس سب میں انوالو کرو۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔
فارس میرے ملازم کا بیٹا ہے، حماد کے علم میں بھی یہی بات آنی چاہیے۔ انہوں نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں، باریک گمبھیر آواز میں کسی حاکم کی طرح حکم سنایا تھا۔ آنکھوں کا تاثر بتاتا تھا کہ اب کہ جمیلہ نے اپنی منمانی کی تو نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ ایٹ لیسٹ آپ نے یہ تو مانا کہ حماد کا فارس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے۔ اعظم شرازی مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے۔ جمیلہ مزید کچھ بھی کہے بنا وہاں سے چلی گئی۔ ہارون کمرے میں آیا تو وہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی، گھڑی اور کف لنکس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے۔ اس نے جمیلہ کو دیکھا، نائٹ گاؤن ہاتھ میں پکڑے وہ سیاہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف مڑ گئی۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں، اگر جو زندہ ہوتے ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، لیکن جن بچوں کو معلوم ہو ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچیں انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ بس کر دو جمیلہ، میں بس کر دوں؟ وہ ہارون پر چلا اٹھی۔ آپ بس کیوں نہیں کرتے؟ بابا کا فیصلہ، بہاڑ میں گیا ان کا فیصلہ۔ وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ہارون شرازی نے آج سے قبل اسے اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو میرے سامنے مظلوم اور بے بس بنا کے پیش مت کریں ہارون، ظالم کی معاونت کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ ہارون کرب کے عالم میں جمیلہ کو دیکھ کے رہ گیا۔ میں یہ سب فارس کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ غلط، آپ صرف اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ انگلی اٹھا کر اس نے کہا، صرف اور صرف اپنے لیے، ورنہ کوئی بھی باپ اس طرح اپنی اولاد کا سودا نہیں کرتا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی جمیلہ؟ میں نہیں سمجھ رہی؟ آپ اپنے بیٹے کی کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ چند دنوں میں کسی اور کی گود میں رہے گا تو ماں باپ کا لمس بھول جائے گا۔ اسے آپ یاد ہیں، اسے آرزو یاد ہے، اور یہ یاد اس کے لیے کتنی بڑی اذیت بننے جا رہی ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ہارون کرب کے عالم میں لب بھینچ گیا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں یہ سب فارس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں ہارون، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھلائی آپ کے بیٹے کو بربادی کی طرف دھکیل دے۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ اس نے قدرے زور سے بند کیا تھا۔ ہارون شرازی بے بسی سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اسکول سے واپسی پر سبزہ زار پر قدم اٹھاتے ہوئے وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا جب اسے ڈرائی وے پر بیرونی گیٹ کے عین سامنے ایک گاڑی رکتی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شرازی اپنے دوستوں کے ہمراہ گاڑی سے نکل رہا تھا۔ فارس اپنی جگہ رک گیا۔ اس نے پورے 3 ماہ بعد اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اس لمحے وہاں مدت یا آغا علی نہیں تھے جو اسے ہارون کے پاس جانے سے روک لیتے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آیا اور باپ کے دوستوں کے سامنے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ہارون ایک لمحے کے لیے جامد ہوا تھا، ساکت، صامت۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ یہ پیارا سا بچہ کون ہے؟ اس کے دوست کی بیوی نے کچھ اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہارون کے ہاتھ متحرک ہوئے۔ اس نے فارس کو خود سے الگ کیا۔ ہمارے ملازم کا بیٹا ہے، فارس وجدان۔ اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر فارس اس کی تمام تر کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک بار پھر اسے لپٹ گیا، اور عین اسی لمحے مدت جانے کہاں سے بھاگتی ہوئی آئی۔ فارس کی تمام تر مزاحمت اور چیخو پکار کے باوجود اسے اٹھا کر ساتھ لے گئی۔ یتیم بچہ ہے، اس گھر کے سبھی مالکان اس سے بہت پیار کرتے ہیں، تو اس لیے آغا علی نے فوراً وضاحت دیتے ہوئے ہارون شرازی کو اس سچویشن سے نکالنے کی اپنی سی کوشش کی۔ دوست ہارون کے اخلاق سے متاثر نظر آتے شرازی مینشن میں جا چکے تھے اور مدت اسے کمرے میں واپس لے آئی تھی۔ رو رو کر وہ اپنی حالت ابتر کر چکا تھا۔ نہ کچھ کھا رہا تھا، نہ کچھ پی رہا تھا۔ ہر کام سکون اور تسلی سے کرنے والا بچہ یکا یک ہذیانی ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کیے اسے سنبھالنے کی اپنی سی کوشش کرتے مدت خود بھی رونے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بابا کا بیٹا تھا اور بابا اسے کسی ملازم کا بیٹا کہہ کے گئے تھے۔ یہ بات اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ اسے اس عمر میں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔
وہ ہارون سے وجدان کر گیا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک بھی اس کی مزاحمت توڑنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس دن وہ جمیلہ داؤد کی وجہ سے کچھ حد تک سنبھل گیا تھا، مگر اس نے ہارون تک پہنچنے کی کوشش ترک نہیں کی تھی۔ ہر بار مدت اور آغا علی اس کے سامنے آ جاتے، ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی دیوار بن جایا کرتا تھا۔ وہ کچھ بڑا ہوا تو پابندیوں کے ساتھ تلخ حقیقتوں کا ادراک بھی اسے بہت اچھے سے ہونے لگا۔ رویے بہتر انداز میں سمجھ آئے تو وہ جان گیا مدت اور آغا علی کبھی بھی اس کی دیوار نہیں تھے۔ دیوار تو سرے سے تھی ہی نہیں، فقط ایک دروازہ تھا، اور یہ دروازہ اس کا باپ اپنی مرضی و منشا سے اس پر بند کر چکا تھا۔ مدت کی بہن جانے کہاں سے بلی لائی تھی، اور چونکہ اس کی فارس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی تو وہ باہوں میں بھرے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ہی بلی کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی۔ نم آنکھیں سرخ ہو گئیں، ناک بہنے لگی، چھینکیں، کھانسی کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی بھاری ہونے لگا۔ اس کے بازو، سینے اور گردن کے پچھلے حصے پر سرخ ریشز بھی ابھر آئے تھے۔ مدت نے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ جمیلہ اس روز گھر میں موجود تھی، اسے ہاسپٹل بھی وہی لے کے گئی۔ ہی از الرجک ٹو کیٹس، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد آگاہی دی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کنڈیشن ڈسکس کرتی رہی اور وہ کچھ احتیاطی تدابیر سے متعلق جانکاری دیتے رہے۔ شام کے 7 بجے جب وہ گھر آئی تو اسے سسر کی آمد کی اطلاع پہنچا دی گئی۔ مدت فارس کو ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر چلی گئی اور اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ وہ خود کو سوال جواب کے لیے تیار کر کے ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے فارس کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہو۔ وہ فارس کے معاملات میں جمیلہ کی بے جا مداخلت سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ یہ کام مدت اور آغا بھی کر سکتے تھے۔ میں فارغ تھی، سوچا میں ہی کر دوں۔ ویسے آپ پوچھیں گے نہیں اس کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ یو شوڈ بی انٹرسٹڈ۔ اسے بھی آپ کی طرح بلیوں سے الرجی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ مڑ گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ بھی اعظم شرازی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باغ میں مصنوعی آبشار کا نظارہ کر کے عقبی دروازے سے شرازی منشن کے احاطے میں داخل ہوا تھا تو نگاہ گھوڑے پر سواری کرتے حماد شرازی پر ٹھہر گئی۔ برچز میں ملبوس وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ تھا۔ حماد شرازی اس کا بڑا بھائی، ایک خاندانی عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کا بیٹا، جمیلہ کا بیٹا۔ اپنے ننیال کی بدولت، ماں کی مضبوط بیک گراؤنڈ اور دونوں خاندانوں کے بیچ ہونے والی بزنس ڈیلز کی وجہ سے وہ ایک ٹرافی چائلڈ تھا، پرکشش، ذہین، اور پھر اس گھر میں وہ اپنے دادا کا لاڈلا تھا، ماں کا چہیتا، اور باپ کے لیے تو وہ ویسے بھی اہم تھا۔ فائز کی زندگی اسکول سے فقط اس کمرے تک ہی محدود تھی، اور حماد تو اس عمر میں دنیا گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سائے میں پل رہا تھا۔ نہ اس نے کوئی محرومی دیکھی تھی، نہ اپنوں کی جدائی سہی تھی۔ دونوں کا تو کسی صورت کوئی موازنہ نہ تھا۔ اعظم شرازی کی صحبت کا اثر تھا کہ حماد نے ان کے جیسی شخصیت اور مغرورانہ انداز اپنا رکھا تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا تھا تو انداز اور طور طریقے بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ کسی مملکت کا شہزادہ ہو۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور اسی مناسبت سے شرازی منشن کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی ہر خوشی اور کامیابی کو ہمیشہ ایسے ہی شاندار انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ہارون شرازی جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس، آنکھوں سے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے ایونٹ پلانر سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ بدل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ سماعت سے ہارون شرازی اور حماد کی آواز ٹکرانے لگی۔ زندگی سے بھرپور قہقہے تھے، خوشیاں تھیں اور مسرت کے رنگ جو ان کی آنکھوں سے
جھلکتے تھے۔ اسے شرازی منشن میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہونے کو تھا، مگر وہ ابھی تک ان رویوں کا عادی نہیں ہو پایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بند کر کے وہ اپنے بیڈ میں گھس کر کہانیوں کی کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ڈرائنگ بک نکال لی، کچھ دیر تک رنگ بھرتا رہا، پھر اس نے سٹیکرز اٹھا لیے اور اپنی نوٹ بک پر جگہ جگہ لگانے لگا۔ اس سے بھی اکتا کر اس نے نوٹ بک کے تمام صفحے پھاڑ ڈالے، انہیں نوچ کسوٹ کر پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سفید اور نیوی بلو رنگ کی تھیم میں سٹیج ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ کرسیاں اور گول میزیں اب ترتیب سے رکھی جا رہی تھیں۔ یکایک اسے نیلا رنگ بہت برا لگنے لگا۔ سفید رنگ سے اسے یکدم نفرت ہوئی، اور تبھی اس کی نظر جمیلہ داؤد پر پڑی۔ وہ انتظامات کا ازسر نو جائزہ لے رہی تھی۔ مصروفیات کی بنا پر آج وہ اس سے ملنے نہیں آ سکی، اور چونکہ آج چھٹی کا دن تھا تو معمول کے مطابق پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جمیلہ آج نہیں آئے گی، وہ جانتا تھا۔ وہ شرازی ہاؤس میں منعقد کیے جانے والی ہر تقریب میں ایسے ہی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ باقی سب نظر انداز کر دیں وہ قبول کر لیتا تھا، جمیلہ سے وہ نظر انداز ہو جائے تو اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ اور چونکہ شرازی منشن میں خاندان بھر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اس لیے ہر فنکشن، گیدرنگ اور تقریب پر فارس کے لیے ایک ہی اصول ہوتا تھا: شام کے 5 بجے کے بعد اسے کسی طور بھی اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور مدت اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ وہ جلدی سو جائے، مگر کیا اسے نیند آ جایا کرتی تھی؟ شاید نہیں، یقیناً نہیں۔ آج بھی ایک پابندی عائد ہوگی۔ آج کی تقریب بھی اس کے لیے ایک سزا کی طرح ہوگی۔ اور پھر جیسے ذہن میں کوئی خیال ابھرا اور وہ بیگ میں ضرورت کی چند اشیاء، سٹوری بکس، ڈرائنگ پیپرز، کلرز اور چاکلیٹ وغیرہ رکھ کر باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ مدت کے لیے پیغام چھوڑ کے گیا تھا کہ وہ کل تک گھر واپس آ جائے گا، لیکن وہ جا کہاں رہا ہے یہ اس نے نہیں بتایا تھا۔ شرازی منشن کے عقبی دروازے سے باہر نکل کر باغ میں چلتے ہوئے اس نے صدقے دل سے دعا کی کہ آج بارش ہو جائے، ایسی موسلادھار بارش کہ سٹیج اڑ جائے، کرسیاں میزیں ٹوٹ جائیں، سفید رنگ ملگجا سا ہو اور آسمانی رنگ پر دھبے پڑ جائیں۔ وہ اب ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف جا رہا تھا۔ مین روڈ پر 2 منزلہ مکان سے منسلک ان کا ذاتی کلینک تھا، جس کے مخالف سمت روڈ کی دوسری طرف وسیع و عریض رقبے پر پھیلا سبزہ زار کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ شرازی منشن ان باغات کے عقب میں بلندی پر واقع تھا۔ فارس باغ کے راستے اکثر اوقات ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ اسے کلینک کے باہر اپنے آفس میں بٹھا کے فارغ اوقات میں باتیں کرتے رہتے اور کبھی اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ اس دن ان کا آف تھا۔ وہ اسے گھر میں ہی ملے تھے اور کچھ حیران ہو کے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھویں سکڑی ہوئی، تیور بگڑے ہوئے اور چہرے پر سرخی سی پھیلی تھی جیسے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اپنے ننھے مہمان کو اندر آنے کا راستہ دیا، اور اس سے قبل کہ وہ خود سے کچھ دریافت کرتے اس نے سر اٹھا کے پوچھا، "Can I stay here tonight?" کیا میں آج رات آپ کے پاس رک سکتا ہوں؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا تمہاری کیئر ٹیکر جانتی ہیں کہ آج تم یہاں رہو گے؟ ایک لمحے کے لیے اس نے ڈاکٹر مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، پھر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ مسکرا دیے، اس کے نرم ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر کچن میں چلے گئے۔ وہ بھی اپنا بیگ اتار کر ان کے پاس آ گیا۔ اپنے 7.5 سالہ ننھے مہمان کی خاطر مدارت کرتے ہوئے وہ آج کچھ زیادہ ہی پرجوش اور خوش دکھائی دیے۔ میری سب سے بڑی بیٹی کے یہاں کل پورے 15 برس بعد بیٹا ہوا ہے۔ پلیٹ سے رول اٹھاتے ہوئے فارس نے انہیں دیکھا۔
اصل میں وہ ٹوئنز ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئے۔ بہت بہادر ہے میری نواسی، بھائی کو ساتھ ہی لائی ہے۔ جانے کیا سوچ کے وہ مسکرائے۔ پھر انہوں نے تصویر نکال کر اسے دیکھا۔ اس میں لڑکی کون ہے اور لڑکا کون ہے؟ ایک جیسے بچوں نے فارس کو الجھا دیا۔ دونوں کے کپڑے بھی ایک ہی جیسے سفید رنگ کے تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے تصویر پکڑ کر دیکھی، پھر دوبارہ دیکھی۔ اللہ جانے، بڑبڑا کر اٹھ گئے۔ اب وہ اس کے لیے فروٹ ٹرائفل بنا رہے تھے۔ فارس نے تصویر اٹھا لی۔ ننھے منھے سے بچے گہری نیند میں تھے۔ وہ کافی دیر تک دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا۔ غالباً اتنے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کا اتفاق اسے پہلی بار ہوا تھا۔ اپنی ساری نواسیوں کے نام میں نے ہی رکھے ہیں، اب میری بڑی نواسی حفصہ چاہ رہی ہے کہ اس کا نام بھی میں ہی رکھوں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر کچن کی کھڑکی سے باہر لان کی کیاریوں میں پھولوں کو دیکھا، پھر کچھ سوچا۔ وردہ کیسا رہے گا؟ اب وہ اپنے مہمان سے پوچھ رہے تھے جو پلیٹ سے دوسرا رول اٹھا رہا تھا۔ وردہ یعنی پھول، بہار کے موسم میں آئی ہے، وہ ہے بھی پھولوں جیسی۔ ایک بار پھر تصویر پکڑ کر وہ اپنی نواسی کو کھوجنے لگے۔ یا پھر کوئی اور نام؟ میں بتاؤں؟ اپنا رول کھاتے ہوئے فارس نے کہا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی مشکل آسان کرنا اس کا فرض تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ خوش ہوئے۔ آپ جنت رکھ دیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے چونک کر سر اٹھایا۔ جنت؟ مس ہادیہ نے اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا ہے، پیارا نام ہے نا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس پر نگاہ جمائے بیٹھے رہ گئے۔ ان کی توجہ کسی ایک پھول پر تھی، مگر فارس انہیں لا علمی میں کتنی بڑی تصویر دکھا گیا تھا۔ وردہ ایک پھول، اور جنت میں تو جیسے ہر طرح کے پھول سما جاتے ہیں، انہوں نے سوچا۔ واقعی بہت پیارا نام ہے، بس آج سے میری نواسی کا نام جنت ہے۔ وہ فارس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ اس نے فروٹ ٹرائفل کھایا، ڈاکٹر مصطفیٰ کے ساتھ سبز چائے بھی پی، لان کے پھولوں کو پانی بھی دیا، آسٹریلین طوطوں کو چوری بھی کھلائی، ڈرائنگ بک میں رنگ بھی بھرے اور بارش کی دعا بھی کی۔ اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپہر کے غروب ہوتے سورج پر کالی گھٹا چھا گئی۔ ہوائیں تیز ہوئیں تو دور سے مٹی اور دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھند چھا گئی۔ بارش کا پہلا قطرہ اس کے گال پر ہی گرا تھا۔ اس نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر ہاتھ پھیلائے سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گیا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ آسمان پر کہیں بجلی چمکی تھی۔ وہ رات کی بارشوں سے جتنا خائف ہوتا تھا، دن کی بارشیں اسے اتنا ہی محظوظ کرتی تھیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی رمجھم بارش انجوائے کرتے رہے، اور جیسے ہی بارش نے زور پکڑا وہ اسے لیے اندر آ گئے۔ کافی عرصے بعد انہوں نے فارس کو بے انتہا خوش دیکھا، جو تصور میں نیلی سفید تھیم سے سجی کرسیوں کو فضا میں ٹوٹتا بکھرتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی بارش ہو جائے، اس نے اشتیاق کے عالم میں ڈاکٹر مصطفیٰ کو بتایا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا بہت زور کی آندھی آئے۔ اس نے ہاتھ بھی پھیلائے، اچھل کر بھی دکھایا۔ پیشانی پر بکھرے بال آنکھوں پر گرے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی دیکھی۔ وہ مسکرائے۔ تاکہ حماد کے بھی سارے کھلونے ٹوٹ جائیں، اس کی پارٹی بھی خراب ہو جائے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کی مسکراہٹ یک لخت تھم گئی۔ انہیں سکتہ ہوا۔ وہ تعجب سے فارس فرزدان کو دیکھ کے رہ گئے۔ حماد شرازی، بزنس ٹائکون اعظم شرازی کا پوتا۔ اچھے بچے کسی کا برا نہیں چاہتے، انہوں نے ٹوکا۔ میں اچھا ہوں ہی نہیں، فارس نے بڑے آرام سے اعتراف کر لیا۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ میں نے برا نہیں چاہا، میں نے بس یہ کہا کہ بارش ہو جائے اور آندھی بھی آئے۔ اب کہ اس نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں وضاحت دی تھی، ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ تم حماد کو ناپسند کرتے ہو؟
कुछ सोचकर उन्होंने पूछा, वो मुझे नापसंद करता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जब भी उसकी मम्मी मेरे पास आती हैं तो उसे बुरा लगता है। जब भी वो मेरे लिए कुछ लेती हैं तो वो माइंड करता है। डॉक्टर मुस्तफ़ा उसके सामने पंजों के बल बैठ गए। वो बराह रास्त अब फारिस की आंखों में देख रहे थे। कुछ दिन पहले वो मेरे कमरे में आया था और उसने मेरी वो सारी कारें तोड़ दी जो बिल्कुल उसके जैसी थी। उसे अच्छा नहीं लगता ना कि उसके जैसी चीज़ किसी और के पास हो। सर झुकाए अब वो शर्ट के किनारों को छेड़ रहा था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा सब कुछ किसी और के पास हो, मगर मैं तो कुछ नहीं कहता। डॉक्टर मुस्तफ़ा जैसे अपनी जगह मुंजमद हुए थे। है तो हैरत की बात, हमाद बाबू इस तरह किसी मुलाजिम के बेटे के साथ मुकाबला करता है। काम वाली मासी वहाँ से गुजर रही थी, सुनते ही बोल पड़ी, मैं मुलाजिम का बेटा नहीं हूँ। पूरी कुव्वत से वो उस औरत पर चीख पड़ा था। जहाँ काम वाली मासी सकते में आई थी तो वहाँ डॉक्टर मुस्तफ़ा भी उसके रवैये से सदमे में चले गए थे। मेरे अजीज़ लिसनर्स, यहाँ पर एपिसोड 5 है मेरे ख्याल। एपिसोड 5 का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। पता नहीं 4 है कि 5 है, मेरे माइंड से निकल गया है, मुझे नींद भी बहुत आई हुई है। सो इन शॉर्ट यही बात कहूँगी कि बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से नॉवल आगे बढ़ रहा है। फारिस का पास्ट आज के एपिसोड में हमें जानने को मिला। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो जो जो मैं सोचती थी ना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो बहुत अच्छे से वो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फिल होती जा रही है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक कि बॉक्सेस होते हैं, पजल्स होते हैं, और वो बहुत अच्छे से अपनी अपनी जगह पे जाके फिट हो रहे हैं। मतलब बहुत खूबसूरती, बहुत अच्छे से हर बात को एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे कोई तिश्नगी नहीं रह गई कि नहीं फिर वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। बड़े अच्छे से नॉवल आगे बढ़ रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपने मुझे बताना है आपको नॉवल कैसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.